لاہور پر راج کرنے والے دو گینگسٹرز اچھو اور شیدی. یہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ڈرامائی شکل ہے کہ جی اچھو اور شیدی کون تھے. 150 کے قریب ہیں جو قتل کیے. ٹکڑے کرتے تھے لاش کے. وارداتیں کیسی کیسی کی انہوں نے. شیزان فیکٹری کے مالک کو فون کیا انہوں نے. اس نے کہا پیسے میں بڑی محنت سے کماتا ہوں, تمہارے باپ نے دیے, درختوں سے لگے پیسے. جس شخص نے اچھو اور شیدی کا حکم نہیں مانا اس کو موت کی گھاٹ اتارنا ہمارا فرض بن گیا, اور اس کے ٹکڑے کرنا بھی ہماری سرشت میں شامل ہے. انہوں نے کیا میاں نواز شریف کے والد میاں شریف صاحب, ان سے بھی بھتہ لیا تھا. یہ تاریخ کا ایک عجیب قسم کا باب ہے. اداکارہ انجمن سے کیا تعلق تھا ان کا. میں نے نوائے وقت میں کئی خبریں ایسی رپورٹ کی اچھو اور شیدی کے حوالے سے. جب شانو اسٹوڈیو میں وہ جاتا تھا نا, انجمن رقص کر رہی ہے, اس کو یہ اطلاع ہوتی تھی کہ باہر شیدی آ گئے. انجمن وہ ڈانس پرفارمنس چھوڑ کے بھاگتی ہوئی آتی باہر اور شیدی کی گاڑی کے بونٹ پہ سوار ہو جاتی. شیدی کی جو عاشقانہ طبیعت تھی نا, وہ دونوں کو لے ڈوبی. کہا جاتا ہے کہ پہلی گولی تو انو چھبیل نے چلائی تھی. اجرتی قاتل کو ہائر کیا پولیس نے, اس سے مروایا. شیدی کی لاش کو جیل میں لے کر جاتے ہیں. اس کے بھائی کو اس کا عبرتناک انجام دکھاتے ہیں کہ دیکھ لے یہ انجام تیرے بھائی کا ہے, تیرا بھی یہ انجام ہوگا. دہشت کی علامت دو بھائی اچھو اور شیدی کیسے لاہور شہر کے بے تاج بادشاہ بن گئے. 150 افراد کے یہ قاتل لاہور میں کیسے بے لگام تھے, اور انو چھبیل نے کس کے کہنے پر شیدی کو گولی ماری تھی, یہ سب جانیے آج کے پوڈ کاسٹ میں. سنو کرائم پوڈ کاسٹ کے 90% ویورز وہ ہیں جنہوں نے اب تک سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب نہیں کیا. اگر آپ کے خیال میں نے آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دیا ہے تو ابھی سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اور نئی مصطفیٰ صاحب آپ کے لیے ویلیویبل کنٹینٹ بناتے رہیں. نعیم صاحب, 80 کی دہائی میں لاہور پر راج کرنے والے دو گینگسٹرز اچھو اور شیدی, یہ تھے کون؟ اور سب اچھو اور شیدی جو ہے نا, یہ دونوں خوف کی علامت تھے. جو آپ نے جملہ کہا لاہور پہ راج کرنا, یہ بہت چھوٹا جملہ ہے. لاہور پولیس کے کانسٹیبل سے ڈی آئی جی تک, بڑے وثوق سے بات کہہ رہا ہوں, آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے. لاہور میں کانسٹیبل سے ڈی آئی جی تک جتنے پولیس ملازم اور افسران تھے وہ اس سے خوف کھاتے تھے, اس حد تک کہ وہ دونوں بھائی جہاں ان کا تذکرہ آ جائے تو ان کا نام سن کے لرزتے تھے. وہ اس طرح کے خوف کی علامت تھے. انتہائی ظالم, سفاق. لیکن اس سے پہلے صرف آپ اس علاقے جہاں انہوں نے جنم لیا, جہاں پرورش پائی اور جہاں کی ان کی بڑھوتی ہے, اس کا بیک گراؤنڈ ہم اپنے ناظرین کو کئی بار بتا چکے ہیں. بالخصوص انو چھبیل کا جو کیس تھا, اس شو میں ہم نے یہ کہا تھا کہ بارڈر بیلٹ, پاک بھارت سرحد کا وہ علاقہ جو بیلا کہلاتا ہے, راوی کنارے والا. راوی کنارے. اب اس کا نیا نام سن لیں, اس علاقے کو ماجے کا علاقہ کہتے ہیں. مطلب کیا ہے اس کا؟ ماجا کہتے ہیں جہاں کے لوگ بظاہر کاشتکار لیکن پس پردہ وہ کرمنلز ہوتے ہیں. جس علاقے میں ان لوگوں نے آنکھ کھولی, دونوں بھائیوں نے, اچھو اور شیدی, یہ ان کے نک نیم تھے. اصل نام کیا تھا؟ اصل نام تھا ملک اشرف اوان عرف اچھو, عرف اچھو, اور ملک عبدالرشید اوان عرف شیدی. یہ ایک بابا علمہ اس ماجے کے علاقے کا ایک بظاہر کاشتکار تھا, چھوٹا کاشتکار جو بیل ہل چلا کے نا گزارا کرتا تھا. بابا علمہ کے بیٹے تھے, علم الدین اس کا پورا نام تھا, ملک علم الدین اوان. یہ ماجے کا علاقہ جو ہے نا, اس میں اوان, گجر, زیلدار, یہ قومیں آباد ہیں. یہ بیسیکلی کاشتکاری کرتے تھے, لیکن اوانوں کی اکثریت تھی, ان کے گاؤں تھے اتوں کے اوان, اوان ڈھائی والا. اچھا, اس علاقے کے لوگ زیادہ تر کرمنل کیوں ہوتے ہیں؟ یہ اس کی مٹی کی تاثیر ہے. ہم نے ایک کیس بتایا تھا کہ جو شراب کا کشید کردہ پانی بھارت سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے جس راستے سے, وہ نالا بی آر بی میں گرتا ہے اور اسے شرابی نالا کہتے ہیں. اس شرابی نالے سے یہ لوگ مٹکے بھرتے تھے اپنے گھڑے بڑے بڑے گھڑے ہوتے ہیں, وہ گھڑے بھر کے اور زمین میں دبا دیتے تھے. وہاں سے پھر یہ نکالتے تھے اور وہ شراب بن جاتی تھی. کشید کردہ پانی استعمال کر کے, ہوشیار لوگ تھے نا, ذہین تھے کرمنلز مائنڈڈ. یہ ماجے کا علاقہ لاہور کا شمال مغرب جو ہے نا, اس کے کنارے بی آر بی سے راوی تک, یہ سارا علاقہ
اسے ماجے کا علاقہ کہتے ہیں. یہ لوگ جو ہیں نا بیلے میں رہتے تھے, بظاہر کاشتکاری کرتے تھے, کاشت سے منسلک تھے, لیکن کمائی کا جو اصل ذریعہ تھا نا وہ کرائمز ہی تھے. چوری, ڈکیتی, رازنی, راستے میں کوئی جا رہا پکڑ لے, چینا چپٹی والا کام, پھر اجرتی قتل, سمگلنگ بہت بڑا ایشو تھا ان کا, اصل سورس آف انکم سمگلنگ تھا ان کا. یہ لوگ جو ہیں نا اس علاقے میں فورسز آپریشن کیوں نہیں کرتی تھی, کیوں خاموش تماشائی تھی, یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 80s کی دہائی کی, 90s کے مڈ تک چلائیے, 95 تک, یہ 80 کی پوری دہائی اور 90 کی آدھی دہائی, 15 سالہ عرصے پر محیط یہ جتنی کہانیاں یہاں اٹھی ہیں ان میں سب سے بڑی کہانی جو ہے نا, یہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ڈرامائی شکل ہے, کوئی واقعہ نہیں ہے اصل میں, کوئی دستاویزی فلم لگتی ہے کہ جی اچھو اور شیدی کون تھے, لیکن بابا علم دین سے لے کے اور گزشتہ ماہ تک میں آپ کو اکتوبر 2024 تک کے سارے واقعات بتاؤں گا کیا ہوا. یہ آپ یہ دیکھیں کہ اس 15 سالہ عرصے میں یہاں فورس, ایک سوال ہے کہ اہم پیدا ہوتا ہے کہ فورسز نے کیوں کوئی آپریشن نہیں کیا. 2 وجوہات تھیں. پہلی بات تو یہ تھی کہ باہر سے کوئی شخص آ کر یہاں کوئی کاروائی نہیں کر سکتا کہ جو لوکل لوگ ہیں, لوکیلٹی جو ہے اس کو ایج حاصل ہے کہ چھپنا کہاں ہے, فرار کا راستہ کون سا ہے, پولیس پہ حملہ کرنا ہے, اپنے مخالف پہ حملہ کرنا ہے, کسی انویڈر کو روکنا ہے, رکاوٹ بننا ہے, تو کہاں سے چھپ کے وار کرنا ہے, پناہ کہاں لینی ہے. جیسے کچے کے علاقے میں ہوتا ہے. آپ بس یہ سمجھ لیں کہ لاہور میں یہ کچے کا علاقہ, اب اچھا نام آپ نے دیا, جو کچے کا علاقہ رحیم یار خان سے کشمور تک اور سکھر تک ہے, سانگڑ تک ہے, اب حیدرآباد کے کچھ علاقے شامل ہوئے, وہ کچے کا علاقہ جو ہے نا آج سے آپ سمجھ لیں کہ 40 سال پہلے تک, 35-40 سال پہلے تک یہ علاقہ جسے اوان ڈھائی والا کہتے ہیں, جہاں انہوں نے جنم لیا اچھو اور شیدی دونوں بھائیوں نے, جہاں ان کا باپ بابا علمہ بڑا مشہور تھا, وہ وہاں رہا, بسا, چلا, بڑھا, پڑا. وہ سارا علاقہ آج سے اتنے سال پہلے میں بتا رہا ہوں واقعہ کہ وہ اس وقت وہاں جرائم کا آغاز ہوا, اور پہلا جرم جو ہے نا وہ جرم ہے ہی کاشتکاری کی آڑ میں منشیات فروشی کا دھندا, سمگلنگ کا دھندا. اور سمگلنگ کس چیز کی پتہ آپ کو؟ کس چیز؟ نمک کی. اچھا, ان کے جو والد تھے اچھو اور شیدی کے, بابا علم دین, وہ بھی گینگسٹر تھا. وہ اس طرح کا گینگسٹر تھا کہ اس کی کہانی بہت ہی خطرناک ہے. لیکن آپ اس کہانی سے پہلے نا یہ سمجھیں کہ جب فورسز آتی تھی نا, پھر آپ کو علم دین سمجھ آئے گا, جب فورسز یہاں آتی تھی نا تو یہ دریا پار کر جاتے تھے, بیلے سے دریا کے اکراس چلے گئے, اکراس دی ریور یہ پناہ لے لیتے تھے. اب فورسز کو پتہ نہیں تھا راستہ کہاں سے جاتا ہے, کہاں سے باہر نکلنا, کدھر جانا ہے, تو یہ واپس آ جاتے تھے. اب دیکھیں کہ یہ علاقہ ہے تھانہ منامہ کا, منامہ سے باٹا پور, چوکی ہیر, واگا, انڈیا کے اٹاری تک کا علاقہ, وہ سارے کا سارا بیلا ہے. اس بیلے میں کبھی کسی فورس نے یہ کوشش نہیں کی کہ وہ کسی بھی طرح ان کے خلاف گرینڈ آپریشن کریں. چھوٹے موٹے آپریشن ہوتے تھے لیکن اس میں کچھ نہیں بنتا تھا, تو پولیس والے بھی ان کا ساتھ دیتے تھے. چوری, ڈکیتی, جرم جتنے بڑے بڑے چھوٹے موٹے جو بھی تھے وہ ان کے کرتے تھے. لیکن ملک مشتاق اوان جو اس کا کزن تھا, رشتہ دار تھا, اوان سارے رشتہ دار تھے آپس میں, ان لوگوں نے ملک علم دین عرف علمہ بابا اپنا ہمنوا بنا لیا, اور انہوں نے کہا جی کہ نمک کی سمگلنگ میں شامل ہو جاؤ. بابا علمہ نمک کی سمگلنگ کرنے لگ پڑا. اس دور میں فلمیں چلتی تھیں سلطان راہی کی, یاد دہانی کے لیے کہہ رہا ہوں, اپنے ناظرین کے لیے ایک پروگرام کیا تھا جو سب سے اہم تھا, جگا گجر. جگا گجر کے پروگرام کے بعد ہمیں اس کا فالو اپ جو کمنٹس آئے ہیں وہ بھی یہی تھے کہ یہاں جو یہ بیلے کا ماجے کا علاقہ ہے, یہاں کے لوگوں کے لیے رول ماڈل ہے جگا گجر. آج تک وہ اس کے نام پہ, جگہ کے نام پہ جگہ ٹیکس لے رہے ہیں آج بھی اوان ڈھائی والے. اور دوسری طرف سلطان راہی کی فلمیں تھیں, مولا جٹ وغیرہ بڑی مشہور, نوری نت, مولا جٹ, یہ سارا جو تھا. یہ بدماشی کا کلچر اس جگہ پہ آئیڈیالوجیکل تھا, مثال کے طور پہ لوگ استعمال کرتے تھے. اور ان لوگوں نے سلطان راہی کو اور جگا گجر کو
اپنا رول ماڈل ہیرو بنا کے اور اس کی طرز پہ جگہ اور بھتہ لینا شروع کر دیا. اور بھتہ لیتے کس سے تھے؟ یہ علاقہ فیکٹری ایریا تک، شالامار باغ تک اگر آپ آ جائیں، مغل پورے تک آ جائیں تو سارا فیکٹری ایریا تھا. ان کے پاس سونے کی چڑیا تھی. یہ مل اونرز، فیکٹری اونرز، ان کی جو روایت شروع ہوئی تھی وہاں سے بھتہ لینے کی، وہ چھیدی اور اچھو جن کے ہم نے تذکرہ کرنا ہے ابھی، ان تک آئی ہے. انہوں نے بھی شیزان فیکٹری والے، یہ اتفاق شوگر مل اور اتفاق سٹیل مل، اتفاق سریا، پھر مچلز فارم ہاؤس، یہ سارے آج تک وہ روایت چلتی رہی جو اچھو شدید پہ آ کے ختم ہوتی ہے. لیکن بابا علم دین نے ملک مشتاق اوان کے ساتھ مل کے پہلے نمک کی سمگلنگ اور اس کے بعد جو ہے نا پھر یہ بھتہ خوری، پھر اجرتی قتل، پھر ڈکیتی، چوری، اس انداز سے شروع کی کہ پولیس ان کے سامنے بالکل بے بس دکھائی دی. نہ صرف بے بس بلکہ ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہوتی تھی. اچھا، ایک تھانے دار بھی ان کے ہاتھوں مارا گیا. ایس ایچ او مغل پورہ. مغل پورہ تھانے کی حدود جو ہے نا وہ اس قدر بڑی تھی، اتنا وسیع علاقہ تھا، کہاں تک پھیلا ہوا تھا. وہاں کا ایس ایچ او آپ یہ سمجھ لیجیے جیسے اب مغل پورہ ایک پورا ڈویژن بن گیا اس کا ایس پی. یہ ایس ایچ او مغل پورے کا علاقہ تھا، حیدر شاہ. اس کو انہوں نے بڑی بے دردی سے مارا تھا. لیکن اس سے پہلے اب اچھو اور شیدی سمجھیں، اچھو اور شیدی کے باپ کو سمجھیں کہ اچھو اور شیدی پیدا کہاں سے ہوتے ہیں. ایک ایسا واقعہ بھی میرے پاس ہے جو مجھے براہ راست ایس ایچ او نے بتایا، جو وہاں مغل، یہ جو بناوا تھانہ ہے نا مغل پورے کی، ہم نے حیدر شاہ کی بات کی تو قتل ہو گیا نا. مغل پورے سے متصل اسی سرکل کا ایک تھانہ ہے مناوا، وہاں اچھو اور شیدی جا کے ایس ایچ او کرسی پہ بیٹھتے تھے. یہ بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں. ایس ایچ او کرسی پہ بیٹھ کے دو کام کرتے تھے. کیا؟ ایک تو ہدایات دیتے تھے تھانے، جیسے جو کرتا ہے کہ تو یہ کام کرا، تو یہ کام کرا. کچھ دیکھنا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ کچھ چیزیں ڈونٹس ہوتی، کچھ ڈوز ہیں، کچھ ڈونٹس ہیں. پہلی ہدایت ہے تم یہ کراؤ، تم یہ کراؤ، باقاعدہ ایس ایچ او کے طور پہ کرسی پہ بیٹھ کے ایس ایچ او کے کمرے میں. اور یہ جرائم کو روکتے تھے یا جرم کرنے کا کہتے تھے؟ اگر جرم کا روکتے کیا کرتے تھے؟ ایک تو جرم روکنے کا تو بات ہدایات دے دی. پھر یہ کہتے تھے کہ یار یہ فلاں جگہ تم نے نہیں جانا، وہ فلاں اڈے پہ ریڈ نہیں کرنا، فلاں جگہ ناکہ نہیں لگانا. یہ بھی اس اوان خاندان کا ایک ترہ رہا کہ لوکل تھانے میں ایس ایچ او کوئی لگ جائے، لیکن اصل ایس ایچ او شپ کس کے پاس ہے؟ اچھو اور شیدی کے پاس. اچھو اور شیدی یا ان کے باپ کے پاس، باپ کے پاس بھی رہی. ایک ایس ایچ او نے مجھے یہ بتایا جو وہاں تعینات رہے کہ جب میں چارج لینے گیا تو مجھے میرا جو مخبر خاص ہوتا ہے نا، جو آگے حقہ بھی دیتا ہے، پانی بھی پلاتا ہے، یہ 80s کی مڈ کی بات ہے، اسے اس نے کہا کہ سر جی تسی ایس ایچ او لگ گئے ہو تے تسی دوجے ایس ایچ او، دو ایس ایچ او نے. کیا؟ وہ کہہ رہا میں حیران رہ گیا. انہوں نے کہا دو ایس ایچ او. وہ کون؟ اس نے کہا ایک ایس ایچ او آپ ہیں، ایک چوئی صاحب. انہوں نے کہا چوئی صاحب کہڑے؟ انہوں نے کہا ملک اشرف اوان، ملک عبدالرشید اوان. انہوں نے کہا وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا تسی نام سنے اچھو شیدی کا؟ نا کہنا اچھو شیدی جو ہے نا وہ بھی یہاں ایس ایچ او. نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ وہ اس کرسی پہ بیٹھ کے ہدایات جاری کرتے تھے. اس نے کہا آج سے دروازہ بند مناوا تھانے کا، اب میں ہی ایس ایچ او ہوں. اس نے کہا سر وہ مغل پورہ. انہوں نے کہا مغل پورہ سرکل ہے نا، وہاں ڈی ایس پی بیٹھتا ہے، ڈپٹی صاحب بیٹھتے ہیں. اب یہ سمجھو کہ ایس ایچ او مغل پورہ بھی میں ہوں، میں ڈی ایس پی مغل پورہ بھی ہوں، اور ایس ایچ او مناوا بھی ہوں. اب یہاں کوئی چھیدی شیدو نہیں ہے یہاں. ایک اچھا وہ شاعر، وہ جو ہے نا انہیں ادیب شاعر ایس ایچ او کہتے تھے، اور آئی وٹنس اکاؤنٹ بتا رہا ہوں. انہیں ہم ادیب شاعر ایس ایچ او کہتے تھے کہ یہ دانشور ایس ایچ او ہے پولیس میں. وہ مطلب ادب سے شغف تھا ان کا، ادب سے لگاؤ تھا، اور ادبی محفلوں میں بیٹھا کرتے تھے، پڑھے لکھے تھے نا. اب ریٹائر ہو گئے، وہ ایس پی کے عہدے سے ریٹائر ہوئے. انہوں نے اچھو شیدی پہ شعر کہا ایک، اچھو شیدی پہ. میں نے کہا جی کہ آج کل آپ شہر میں نہیں آتے شاہ صاحب، یہ کیا وجہ ہے، کیوں نہیں آپ شہر آتے؟ اس نے کہا یار پھنسا بہت ہوں یہاں. میں نے کہا کیا پھنس گئے؟ کہتا یار اس نے یہ واقعہ سنایا کہ دو ایس ایچ او ہوتے ہیں یہاں. پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اس پہ شعر بھی کہہ دیا. میں نے کہا وہ کیا؟ کہتے ہیں عجب جرم داروں سے پالا پڑا ہے، جہاں چھیدی پڑا ہے وہیں بالا پڑا ہے. چھیدی اور اس کا ساتھی تھا بالا گاڈی. وہ کہتا یہ پتہ نہیں اب یہ زندہ پہ کہا اس نے کہ مردہ کے بعد کہا تھا، لیکن مجھے سنایا اسی وقت تھا اس نے. انہوں نے کہا جی کہ یہ جرم دار ہیں چھیدی اور بالا گاڈی اس کا ساتھی تھا، بڑا تگڑا بندہ تھا. وہ کہتا ہے کہ یہاں ان لوگوں نے اس حد تک جو ہے نا
اپنی تھانے داری قائم رکھی تھی کہ وہ تھانے داری کرتے کیا تھے. وہ کہتے تھے کہ ان لوگوں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ پولیس بھی آ سکتی ہے, ہم پہ حملہ بھی ہو سکتا ہے, ہمارے خلاف کوئی کارروائی, کوئی گرینڈ آپریشن کو اوپر سے. یہ کہتے ہیں کہ جب یہ پھنسے ہیں تو اس کے بعد سے ان کے پاس کوئی حل نہیں تھا کہ یہ بھاگ جاتے. اب اس نے ایک عجیب واقعہ سنایا کہ ہمارے ہاں اس تھانے کی حدود میں سب سے مشہور چوک ہے, چوراہا ہے, اسے کہتے ہیں گنجے سندھواں چوک. وہاں کیا ہوتا ہے؟ گنجے سندھواں چوک پہ سمگلنگ کا راستہ روکنے کے لیے, جرائم پیشہ افراد کا راستہ روکنے کے لیے ایک مستقل ناکہ تھا. اسے پولیس کی زبان میں اسٹیشن ناکہ کہتے ہیں کہ 5-6 گھنٹہ. ایک ہوتا ہے ایس ایس ناکہ, وائرلیس چلی, ایس ایچ او نے ڈی ایس پی نے, ایس پی نے کہ فلاں جگہ کھڑے ہو جائیں, اچانک کھڑے ہوئے 2-4-5-10 منٹ بعد عارضی طور پہ, جو عارضی ناکہ. یہ اسٹیشن ناکہ مستقل ناکہ تھا. گنجے سندھواں چوک بڑا مشہور اب بھی ہے, ابھی اسی نام سے مشہور ہے. وہ کہتا ہے کہ وہاں مستقل ناکہ لگتا تھا. جب میں نے چارج لیا تو میں نے کہا مستقل ناکہ ہے, میں چیک کرنے جاؤں. میں چیک کرنے جا رہا تھا تو میں نے کہا ناکہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ناکہ تو ختم ہو گیا. کہا کیوں؟ انہوں نے کہا پلوان دا فون آیا سے. کیڑا پلوان؟ جس طرح پہلے سوچو پلوان تھا نا. انہوں نے کیڑا پلوان؟ انہوں نے کہا پلوان تھا اچھو اور شیدی. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی گھر سے جب نکلتے تھے تو ہمیں یہ اطلاع کر دیتے تھے کسی مخبر کے ذریعے کہ جاؤ ناکے والوں کہہ دو کہ ہم آ رہے ہیں, ناکہ ہٹا لو. تو ہم نے ناکہ ہٹا لیا. اس نے کہا تم نے ناکہ کس کے حکم سے لگایا تھا؟ کہتا سر آپ کے ایس ایچ او اور ڈپٹی صاحب نے کہا, ایس پی صاحب نے کہا. انہوں نے کہا ناکہ لگوایا ہم نے, پولیس افسروں نے, یہ ہٹانے والے کون ہیں؟ انہوں نے کہا سر وہ تو وڈے بندے نے. اب وہ کہتا ہے کہ میرا کانسٹیبل مجھے کہتا ہے تسی وڈے بندے نہیں, وہ وڈے بندے نے. جن کو یہ وڈا بندہ سمجھتے تھے وہ خاندان تھا بابا علم دین کا. اور بابا علم دین کے خاندان میں اس کے 2 بیٹے پیدا ہوئے جنہیں یہ بظاہر کہا جاتا ہے کہ اس نے علم دین کا بدلہ لینے کے لیے بدماشی شروع کی. ایسا نہیں ہے, وہ کرمنل, بورن کرمنل تھے. 22 قتل انہوں نے وہ کیے, 22 قتل. اسے دشمنی کا, دیرینہ دشمنی کا, دشمنداری کا, خاندانی دشمنی کا کوئی نام دیں, 22 وہ قتل تو بہت سارے, 22 وہ افراد قتل کیے جن کے ٹکڑے کیے, ذبح کیے. ماجے کا, بیلے کا علاقہ, جنگل کا ایریا جو ہے راوی کے ساتھ ساتھ, اس بیلے میں اس مٹی کی, اب تاثیر آپ نے پوچھی تھی, اس مٹی کی ایک بدبخت تاثیر یہ ہے, بدبخت کہہ رہا ہوں, بدبخت تاثیر یہ ہے کہ یہاں انتقام کی آگ عام علاقوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. یہ جو لاہور کا کچے کا علاقہ تھا, اب بھی وہاں وہ بستی ہے, موجود ہے. یہ کچے کا علاقہ ایسا علاقہ ہے جہاں بٹ صاحب انہوں نے پہلے اپنے دشمن کو مارنا, اس کی لاش کو گھسیٹنا, توہین کرنی, اور لے کے جاتے تھے BRB کے کنارے, نہر کے کنارے یا دریا کے کنارے. بیلا ہے نا, دریا کنارے جا کے وہاں اس کو پاش کرتے تھے, لاش کو ٹکڑے کرتے تھے, لاش کے ٹکڑے کر کے پھر اس کو نہر میں یا دریا میں بہا دیتے تھے. اکثر کہتے ہیں کہ زندہ جو ہیں ان کے بھی انہوں نے ٹکڑے کیے ہیں. زندہ ہی لوگوں کو قتل کرتے, پہلے ذبح کرتے, پھر بعد میں ٹکڑے کرتے لاش کو اور بہاتے تھے. 22 ایسے افراد قتل ہوئے جن کے شواہد ملے, نہ جانے کتنے اور کیا اور ہوں گے, اور تو کئی قتل کیے ہیں. کہا جاتا ہے کہ 150 کے قریب ہیں جو قتل کیے. 150 سے زائد تو وہ ہیں جو ریکارڈ پہ آ گئے. پر صاحب یہ منامہ کا علاقہ ہے نا, اس میں چن کے تھانہ دار لگائے جاتے تھے. مثلاً عابد باکسر, ایس ایچ او منامہ لگایا, بلا کے ایس ایس پی نے کہ عابد ہم آپ کو ایک نیا ٹاسک دے رہے ہیں کہ آپ شہری علاقوں میں ایس ایچ او رہے ہو لیکن جرت مند ہو تو آپ منامہ میں جاؤ, منامہ میں ایس ایچ او شپ کرو. سید مستحسن علی شاہ, بڑا تھانے دار. یہ وہ لوگ جو جرت مند تھے اور ان کو ٹاسک دے کے ان سے مطلوبہ مقاصد حاصل کیے جا سکتے تھے. اس طرح کے جرت مند تھانے دار وہاں لگائے جاتے تھے. کیوں؟ یہ علاقہ ہی کرمنلز کا تھا جہاں عام شخص جانا گوارا ہی نہیں کرتا تھا, وہ تو خوف کھاتے تھے لوگ. اب آپ ان کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیں, علم دین کا اور پھر اچھو اور شیدی کا. اوان ڈھائی والا میں یونس گجر اور ارشد گجر یہ نمک کی سمگلنگ کرتے تھے. اچھا, نمک کی سمگلنگ یہاں سے ادھر انڈیا کی طرف اور انڈیا سے شراب ادھر, چرس, افیم, افیون, گردہ, یہ ساری چیزیں ادھر سے ادھر آتی تھیں, ادھر سے بھی جاتی تھی. اس سمگلنگ کا ایک اور پارٹنر تھا جو بعد میں ان کے مخالف ہو گیا گجر برادری کے, اس کا نام تھا ملک مشتاق اوان, جو عزیز بھی تھا علم دین, بابا علمہ اس کا,
وہ بھی نمک کی سمگلنگ کرتا تھا، جبکہ علم دین اس وقت کاشت کر رہا تھا چھوٹے لیول پہ. یہ مشتاق جو ہے وہ جب نمک کی سمگلنگ میں آیا، گجر بردرز کے ساتھ اس کی لاگت بازی ہو گئی. انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک مخالف پیدا ہو گیا ہے. اس نے کہا ہماری اجازت ختم ہو جائے گی، اور اب یہ مشتاق امان آ گیا ہے. مشتاق امان کو سپورٹ ملی کس کی؟ بابا علم دین کی. اس نے بابا علم دین سے کہا کہ تو چھوٹی موٹی کاشت کر کے کیا کماتا ہوگا، 2-4 آنے 5 آنے ہفتہ 10 دن مہینے میں 100 روپیہ. تو اگر میں تجھے ایسا کاروبار بتاؤں جو یہاں بیٹھے بیٹھے تو کرے، میرے ساتھ مل جا. یہ دشمنی کا آغاز ہے جو کاروباری رقابت کی شکل میں ہوا ہے. آپ سمگلنگ کو ایک کاروبار سمجھ لیں، اس لیے کہ اس علاقے پہ جو بارڈر بیلٹ کرائم ہے وہ کاروبار کے طور پر لیتے ہیں، اس کو سمگلنگ کے طور پہ نہیں لیتے، اب بھی نہیں لیتے. اس وقت بابا علم دین کو مشتاق امان نے راضی کر لیا کہ تم ہمارے ساتھ مل جاؤ اور کیا کرو، نمک کی سمگلنگ کیا کرو. بابا علم دین نے اس پر رضامندی ظاہر کی، اور مشتاق امان کی یونس گجر اور ارشد گجر کے مقابلے میں ایک سمگلنگ کی کاروبار کی رقابت شروع ہو گئی، جس میں علم دین ملک مشتاق امان کے ساتھ، گجر ایک طرف اور امان ایک طرف. یہاں سے یہ آغاز ہوتا ہے. مشتاق امان جو ہے اس کی اڑان بہت اونچی تھی اس دور میں، اس کو لوگ چودھری مانتے تھے. بابا علم دین اتنی اڑان پہ نہیں تھا. مشتاق امان نے ایک دن اپنے ڈیرے پہ طریقے سے بلایا SHO مغل پورہ کو، جس کا آپ نے تذکرہ کیا، حیدر شاہ. یہاں سے یہ عوان کرمنلز کی ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے. چودراہٹ کی جنگ میں انہوں نے اپنے ڈیرے پہ بلایا حیدر شاہ SHO مغل پورہ کو، اور دھوکے سے بلا کر، اور یہ موجود تھے اس وقت یہ موجود تھا بابا علم دین اس کا والد، وہ مرحوم موجود تھا. اس کی موجودگی میں بلا کے حیدر شاہ کو ایک چھوٹے سے معاملے، کاروباری کیا تھا معاملہ، پولیس حصہ لیتی تھی نا، لین دین کا معاملہ تھا. وہ پولیس حصہ لینے آئی، اس کو نمک کے کاروبار کا حصہ دینا تھا جو کاروبار تھا. اس کے ملایا تکرار ہوئی، تکرار کے بعد جب معاملہ لڑائی جھگڑے تک پہنچا، اور جھگڑے میں اس نے اپنا پسٹل نکال کے مشتاق امان نے 2 فائر مارے حیدر شاہ کو، اور اسے وہیں ہلکانڈ کر دیا. دم توڑ گیا. دم توڑنے کے بعد مشتاق کی اگر گڈی یہاں تھی تو یہاں پہنچ گئی، اور ہر طرف مشتاق امان ہو گیا. وہ تھاندر نو مارتا. بات جو ہے نا پورے شہر میں پھیل گئی. پاک بھارت سرحد کے درمیان میں شہری علاقہ لاہور کی آخری حدود اور بھارت سے جو انٹر ہوتا ہے تو حدود، اس کے درمیان ہر جگہ مشتاق امان ہو گئی. پولیس کا کیا ری ایکشن تھا؟ ان کے ساتھی کو مارا ہے. پولیس نے ایک دم چڑھائی کر دی دونوں پہ، مشتاق امان پہ بھی اور بابے پہ بھی. بابا علم اور وہ وہاں سے بھاگے، اور بھاگ کے شیخ اپرا کے پاس جو جہاں ہرن مینار ہے وہاں ایک ڈیرا تھا ایک پہلوان کا، اس کے ڈیرے پہ پناہ گزین ہو گئے دونوں. وہاں جا کے چھپ گئے، اور وہاں سے پھر واپس بہت دیر تک نہیں آئے. لیکن انہوں نے مینیج کر لیا پولیس کو، اور پولیس والوں کا تم پیش ہو جاؤ، وگرنہ تمہیں شوٹ ایٹ سائٹ کا حکم ہو جائے گا، پھر ہمارے لیے روکنا مشکل ہوگا. جو ان کے مخبر ملنے والے تھے پولیس والے، رابطے تو تھے ان کے پولیس سے. انہوں نے وہاں سے شیخ اپرا سے مینیج کر کے یہ پیش ہو گئے یہاں پولیس کے پاس. اور پولیس کے پاس پیش ہونے کے بعد جو ہے نا، چونکہ دہشت تو بہت تھی مشتاق کی، ان سے تفتیش وغیرہ ہوئی، سارا کچھ ہوا، پیشیاں کرتے رہے، عدالت میں بھگتتے رہے، دونوں رہا ہو گئے. سارا طے تھا نا، جب طے کر کے آپ پیش ہوتے ہیں، مینیج ہو چکا سارا کچھ. اب یہ مینیج کا لفظ ایسا زبردست ہے کہ یہ دونوں جو ہے نا قابو آ گئے. اب جو گینگ تھا ان کا مخالف، گوجر گینگ، وہ ان کی گرفتاری کے پیش ہونے کے بعد ایکٹیو ہو گیا تھا. اس نے کہا یہ دونوں بیہائنڈ دی بار ہیں، اب ہم اپنی کارروائی کریں. انہوں نے کوشش کی کہ آپ جو ہے نا یونس گجر اور یہ دوسرا جو تھا ارشد گجر، انہوں نے حیدر شاہ کا قتل کا بدلہ اور اپنے عزیزوں کا قتل. اصل میں جو مخالف جو تھے انہوں نے کہا موقع بڑا اچھا ہے. انہوں نے ایک چکڑ کہتے ہیں جہاں یہ اوان ڈھائی والا میں جو لوگ کے گھر کے گرد و نواح میں کیچڑ ہوتی تھی وہ چکڑ، ٹھیک ہے، اور جو باہر ہے اس کیچڑ سے علاقہ اوان ڈھائی والے کا اسے باہر لا. لیکن یہ 2 معنوں میں ہے. یہ مجھے وہاں کے ایک قریبی بزرگ نے بتائی بات کہ چکڑ جو ہے نا، چکڑ وہ لوگ تھے
جو اس گندگی میں کیچڑ میں گھس کے چیزیں تلاش کر کے بیچتے تھے. اور بارلا کیسے کہتے ہیں؟ بارلا لوکل دیہاتی زبان میں سور کو کہتے ہیں. کہ جب سور ان بیلے کے علاقوں میں آتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ لو جی بارلا آ گیا رے. وہ کہتے تھے کہ اتنے خطرناک تھے اچھو شیدی بالا گاڈی باپ ان دونوں بھائیوں کا علم دین بابا. انہیں بارلا کہتے تھے کہ یہ سور کھاتے ہیں. سور کھانے سے بھی پرہیز نہیں کرتے, ذبح کرتے ہیں, لوگوں کو کاٹتے ہیں, ظلم کی انتہا کرتے ہیں, سفاکی بربریت, انہیں خوف کی علامت جو نام بھی دیں. تو اس لیے ان کو بارلا کہتے تھے. یہ بارلا کی ٹرم, چکڑ کی ٹرم, یہ وہاں بہت مشہور تھیں بیلے میں, ماجے کے علاقے میں. اب میں نے آپ کو ایک نام بتایا یوسف چکڑ, یعنی یوسف کیچڑ. یوسف چکڑ اس وقت ایک اجرتی قاتل تھا, کئی قتل کر چکا تھا. یہ جو گوجر فیملی ہے نا, یوسف گجر وغیرہ نے اس سے رابطہ کیا اور اس سے کہا جی کہ حیدر شاہ تھانے دار کو قتل کرنے والا, ہمارے عزیز و قارب والد بھائی بہن جتنے بھی قتل ہوئے تھے, ان سب کا قاتل ہے مشتاق امان, جو سپورٹ دیتا ہے بابا علمے کو. انہوں نے مشتاق امان کی سپاری, یہ لاہور میں دی جانے والی پہلی سپاری ہے. یہ اس وقت لفظ سپاری نہیں تھا, لیکن سپاری دے دی یوسف چکڑ کو اور اس سے کہا کہ اس کو قتل کر دے. علم دین کو یہ اس بات کا کوئی علم نہیں تھا کہ ہمارے خلاف گجر اس حد تک جائیں گے. انہوں نے مشتاق امان کو قتل کر دیا. کب؟ جب وہ مسجد کے باہر پہنچا تھا ابھی, اور مسجد کے باہر فائرنگ کی اور اس کو مار ڈالا. یہ مارنے کے بعد تو مشتاق امان بھی نامور تھا اور سمگلر تھا, اور پولیس سے گجروں نے بھی تعلقات سوار, جتنی دیر دونوں اندر تھے, دونوں اندر ہوئے تھے نا, جب بابا علمہ اور مشتاق امان, تو اس دوران یہ فائدہ اٹھایا تھا کہ پولیس سے وہ مراسم جو ان کے تھے, پولیس کو بھی پیسے چاہیے ہوتے ہیں, رابطے چاہیے ہوتے ہیں, واسطے چاہیے ہوتے ہیں, تو پولیس کے لیے مخبری بھی یہ کرتے تھے. اور ان لوگوں نے کہا جی رابطے استوار کیے تھے, انہوں نے پولیس سے کہا جی کہ ہم نے مشتاق امان کو مار دیا, قتل کر دیا. تو یہ طے کیا کہ قتل کر کے لاش پولیس کے حوالے کر دی. تو پولیس نے ایک نیا انداز اپنایا کہ ان کے شکار, ان کا کیا وہ شکار تھا نا مشتاق امان, اس کو آپٹ کر لیا. یہ پولیس کا لے پالک مقابلہ تھا. آپ یہ سمجھیں کہ پولیس کا لے پالک مقابلہ, کریڈٹ پولیس نے لے لیا, کریڈٹ اس کا پولیس نے لیا. اور پولیس نے کہا جی کہ ہم نے پاک بھارت سرحد پر واقع مناوا کے ایک ایسے شخص کو مقابلے میں ہلاک کیا ہے جو خوف اور ظلم کی علامت تھا. پولیس نے اس کو آپٹ کر لیا, لے پالک مقابلہ ہوا. اور بٹ صاحب مجھے یہ یاد ہے کہ 4 ترقیاں ہوئیں اس پہ. پولیس والوں نے ایک مردہ شخص پہ ایک مقابلہ ڈال کے اور 4 ترقیاں لے لیں, اعمال نامے بنوائے, وہاں بنایا, یہ بنایا, اور وہ کریڈٹ لے کے اپنے پاس ہو گئے. کچھ عرصے بعد یہ بچے دونوں, عبدالرشید عرف شیدی اور اشرف عرف اچھو, یہ دونوں کیسے انٹر ہوتے ہیں؟ یہ وقت چھوٹے تھے اس وقت. مشتاق امان جو ہے وہ قتل ہو چکا ہے. ان کو اس کے باپ نے یہ کہا کہ بچوں, تمہارا ایک انکل تھا جس کو جعلی پولیس مقابلے میں مارا گیا, لیکن مارا کس نے؟ یوسف چکڑ نے. اب ارشد گجر وغیرہ جو ہے نا, انہوں نے, ان کے ہاتھ کھل گئے, انہوں نے کہا ہم نے مشتاق کو مار دیا ہے. اب ہمارا دوسرا ٹارگٹ کون ہے؟ بابا علم دین. انہوں نے بابا علم دین کے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا اور منصوبہ بندی کر لی کہ اب بابا علم کو بھی اس منظر سے غائب کرنا ہے. اس منظر سے غائب کرنے کے لیے انہوں نے پھر اسی طرح جس طرح چکڑ کو پکڑا تھا, اسی طرح اور چکڑ پکڑ لیے بہت سارے, اور وہ پکڑ کے ان کو ذمہ داری دی کہ آپ اس کو کر دو. بابا علم دین ایک دن کیا کرتا ہے, اس دور میں یہ جو بجلی کے بل تھے نا, اور خاص کر دیہاتی علاقوں کے, وہاں بجلی گھر ہوتے تھے, وہاں ادا ہوتے تھے جا کے. یہ پرانے دور کی باتیں ہیں 80s میں. تو اس ادائیگی کے لیے بجلی گھر جا رہے تھے. علم دین تھوڑا آگے تھا اور اس کے دونوں بیٹے, 9 عمر بچے, شیدی, اچھو اور شیدی, یہ اس پیچھے تھے. تینوں باپ بیٹے جا رہے تھے. یہ وہاں جا رہے تھے, رستے میں گھات لگائے بیٹھے تھے اس کے مخالفین, اور انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ جیسے یہ پہنچیں گے وہاں, ابھی یہ بل جمع کرانے جا رہے تھے کہ انہوں نے اندھدھند فائرنگ کی, بابا علم کو ٹارگٹ کیا. یہ پیچھے تھے بچے, 12-13 سال عمر دین کی, 12-13 سال کا, 14 سال کا, اچھو اور شیدی. انہوں نے بابا علم دین پہ فائرنگ کر کے اتنی گولیاں برسائیں
کہ بابا اللہ وہیں بابا علما وہیں موقع پہ ہی, مطلب یہ نہیں کہ تھوڑا انتظار کیا ہوگا, وہ وہیں موقع پہ چلے جہاں بھاگ ہو گئے اور یہ خون میں لت پت چھوڑ کے فرار ہو گئے. حملہ آور جو ہے وہ بھاگ گئے. جب حملہ آور بھاگے اور فائرنگ ہوئی تو بچے دونوں جو 9 عمر تھے انہوں نے اپنے باپ کو خون میں لت پت دیکھا. اچھا, کہتے ہیں جو حملہ آور تھے انہوں نے بھی برقع پہنا ہوا تھا. اچھا, یہ عجیب سی بات یہ ہے کہ وہ اتنے ہوشیار تھے, اتنے ہوشیار تھے وہ, کہ انہوں نے یہ پتہ نہیں لگنے دیا کہ جی حملہ آور آ رہے ہیں کون ہیں. انہوں نے عورتوں والا برقع پہن کے اور حملہ کیا تاکہ شک ہی نہ پڑے. ان کے پاس سے گزرے, یہ کہتے ہیں بچے کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس سے گزری یہ خواتین فیملی, اور وہاں جا کے انہوں نے تھوڑا سا آگے جا رہا تھا باپ پہ فائرنگ کی. علما وہیں جو ہے مارا گیا اور اس کے بچوں نے خون میں لت پت دیکھا. یہ یونس گجر کے بیٹے پب گجر نے برقع پہنا تھا یہ, اور برقع پہن کے حملہ کیا تھا اور وہیں ڈھیر کر دیا تھا علمے کو. اہل علاقہ نے یہ دیکھا کہ علمے کو مار دیا. اچھو اور شیدی نے قسم کھا کے یہ اعلان کر دیا علاقے میں کہ ہم اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لیں گے اور چھوڑیں گے نہیں جو بھی ذمہ دار ہے. تو محلے میں ایک باقاعدہ گینگ وار جو ہے نا اس کی شکل دکھائی دی. پھر اس کے بعد اچانک اسلحے کی دوڑ دیکھی گئی. اس علاقے میں رائفلیں, بندوقیں, پسٹل, پھر گھڑ سوار دستے یہ بھی وہاں آنے لگ پڑے. اس اوان ڈھائی والا میں ایک نئی خونی جنگ جو ہے اس کا آغاز ہوا. اور جب یہ قتل ہوتا ہے اس کے بعد ایک بھی دن ایسا نہیں گزرا کہ وہاں کوئی خونی واردات نہ ہو, اور آئے روز ہر روز ایک نہ ایک واقعہ دیکھنے کو ملتا تھا. کئی بار میں نے وہاں وزٹ کیا ہے بٹ صاحب 80s میں, وہ میرے کرائم رپورٹنگ کا عروج کا دور تھا. اس وقت میں نے نوائے وقت میں کئی خبریں ایسی رپورٹ کی اچھو اور چھیدی کے حوالے سے, باب علمے کے حوالے سے, ان کے خاندان کے حوالے سے, وہاں کے پولیس افسروں کے بارے میں. علم دین بابا علمے کے قتل ہونے کے بعد ان کے بیٹے باقاعدہ قسم کھا کے ببانگ دہل یہ اعلان کر کے کہ جی ہم گجروں سے بدلہ لیں گے, یہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور اپنا گینگ بنانے کا آغاز کر دیتے ہیں. اب اچھو اور شیدی کا گینگ تو بن گیا, وارداتیں کیسی کیسی کی انہوں نے؟ دیکھیں یہ گینگ بننے کی کہانی جو ہے نا وہ سب سے اہم ہے, کیونکہ اچھو اور شیدی کو, جنہوں نے اچھو اور شیدی خوف کی علامت, مجرمانہ زندگی کے صفحے اول کے جو لیڈر ہوتے ہیں نا وہ بنایا, اس شخص کا نام تھا بالا گاڈی. پنجابی زبان میں گاڈی اس کو کہتے ہیں جو گڈ چلاتا ہے. گڈ سارٹ آف ریڑا, ریڑا تانگا سمجھ, تانگا ریڑا. اس میں گھوڑا یا گدھا جو ہے وہ کارٹ کو کھینچتا ہے, اس میں بیل کھینچتا ہے. بیل چونکہ طاقتور زیادہ ہے, وزن زیادہ سہار سکتا ہے. اور گاڑی آپ جہاں بھی دیکھیں کوئی نحیف و نزار کمزور شخص گاڑی نہیں ہوتا, گاڑی طاقتور شخص ہوتا ہے, باڈی بلڈر ہوتا ہے, آپ کی طرح کا ویٹ لفٹر ہونا چاہیے اس کو, تب وہ گاڑی بن سکتا ہے, ادروائز گاڑی نہیں ہوتا. انہیں ایک شخص ملتا ہے, اس کا نام ہے محمد اقبال عرف بالا گاڈی. بالا گاڈی ایک پہلوان تھا جو بہت نامور تھا, بعد میں جلدی قاتل بنا وہ, لیکن بہت نامور تھا فن پہلوانی میں. اور اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ ایک انگلی سے بوری اٹھا لیا کرتا تھا, 100 kg کی گاڑی تھا. یہ جو بالا گاڈی ہے یہ اچھو اور شیدی کی زندگی میں اس وقت آتا ہے جب نیا ان کا والد بابا علم دین قتل ہوتا ہے. باب علم دین کو قتل میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح وہ بجلی گھر جاتے راستے میں, ان کے ذہن پہ وہ سوار تھا کہ ہمارا باپ خون میں لت پت پڑا ہے. اور اچھو اور چھیدی نے برملا اس کا کئی بار اظہار کیا کہ ہمیں ہر لمحے ہمارے باپ کا خون آلود سر اور جسم وہ پکار کر یہ کہتا ہے کہ میرے قتل کو ضائع نہ ہونے دینا, بدلہ لینا اس کا. وہ اس بدلے کی ٹھان لیتے ہیں تو اس دوران اپنا گینگ بناتے ہیں, اور گینگ میں سب سے پہلا شخص بالا گاڈی ملتا ہے. بالا گاڈی کا تعلق کیسے بنتا ہے ان کا؟ بالا گاڈی کے باپ کو نا قتل کرتا ہے ایک شخص حسین عالمپوریا, حسین صاحب بھی کہتے تھے. وہ تعلق رکھتا تھا یونس گجر گینگ سے.
یونس گجر گینگ کے حسین عالمپوریا نے بالا جو گاڑی تھا اس کے باپ کو قتل کیا تھا. تو دشمن کا دشمن دوست، دوست کا دوست دشمن، تو دشمن کے دشمن کو دوست بنایا. اس نے کہا جی کہ یونس گجر کا دشمن ہے چھیدی اور اچھو، میں ان سے دوستی گانٹ لیتا ہوں. وہ ان کے گروپ میں شامل ہوتا ہے ان کے استاد کے طور پہ. ان کی جو مجرمانہ زندگی کی تربیت ہے ساری کی ساری، وہ ساری کی ساری بالا گاڑی کی ہے. تو وہ ان دونوں کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، ان کے گروپ میں شامل ہوتا ہے لیکن ان کے استاد کے طور پہ، اور وہ ان کو پروان چڑھاتا ہے. آنے والے جتنے ہی معاملات تھے نا، ان میں صفحے اول کا ایک معاملہ یہ تھا کہ میں، یعنی بالا گاڑی کہتا ہے، میں تمہارے باپ کے قتل کا بدلہ یونس گجر سے لوں گا. بدلہ کیسے لیتے ہیں پھر؟ اچھا، بدلے کی وہ اصل میں بہت ساری کہانیاں ہیں، لیکن ذرا ایک بیک گراؤنڈ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے ہمارے ناظرین کو، اور یہ انفارمیشن کی بات ہے کہ اچھو اور شیدی کی 6 بہنیں بھی تھیں. اچھا. ایک تو ابھی قتل بھی ہوئی ہے نا، 2021 میں. ہاں، یہ بھی 3 سال پہلے. بالا گاڑی کا ایک بھائی تھا عطا محمد عرف تاؤ. عطا محمد تاؤ سے تیسرے نمبر کی اس کی بہن اچھو اور شیدی کی، علم دین کی تیسرے نمبر کی بیٹی سے اس کی شادی ہو گئی. اور کرائی کس نے؟ اچھو اور شیدی نے. اچھو شیدی 2، تیسرا بالا گاڑی محمد اقبال عرف بالا گاڑی، اور چوتھا عطا محمد عرف تاؤ. یہ 4 رکنی ایک گینگ سامنے آتا ہے. کس کے مقابلے میں؟ گجروں کے مقابلے میں. یونس، یوسف، چکڑ، گجر، فلاں سب سارے کٹے. وہ ایک گروہ اور دوسرا عوانوں کا گروہ، جس میں یہ 4 لوگ شامل تھے. یہ ان کا آغاز تھا 80s کے مڈ میں، اور 80s کے مڈ میں ان لوگوں نے جو پالیسی اپنائی، جو موڈس پرنڈائی جسے کہتے ہیں، طریقہ واردات اپنایا، وہ اس قدر خطرناک تھا بٹ صاحب کہ لاہور کی سرزمین ان کے نام سے ہلتی، ان کے نام سے کانپتی، اور ان کے نام سے باقاعدہ خوف کھاتی تھی. ان کا مقصد تو یہی تھا نا کہ اپنے باپ کا بدلہ لینا ہے. باپ کا بدلہ لینا. اس مقصد کے لیے ان میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا لیاقت فوجی. کوئی بڑا جرأت مند قداور شخصیت تھی. فوج میں رہا تھا، طاقتور بھی تھا. وہ بھی شامل ہو جاتا ہے. اٹ واز دا 5th ون جو اس گینگ کا حصہ بنتا ہے. 2 بھائی، ایک بہنوئی، ایک بالا گاڑی، اور 5واں لیاقت سپاہی. اچھو اور شیدی یہ فیصلہ کرتے ہیں بالے کے ساتھ مل کے، جو دشمن تھا مین ان کا یونس گجر، اس کو ٹھکانے لگانا ہے، اور اس کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ یہ شیخ اپرا عدالت میں پیشی کے سلسلے میں جاتا ہے. اس پیشی کے راستے میں ہم اس کو جو ہے قتل کا نشانہ بنائیں گے، ٹارگٹ کریں گے، اور یہ طے کر لیتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ گھات لگا کے کھڑے ہونا ہے. اس مقصد کے لیے وہ ایک گاڑی وائٹ کلر کی کرولا وہ سنیچ کرتے ہیں، اس پہ MPA کی نمبر پلیٹ لگاتے ہیں. منصوبہ دیکھ کتنا زبردست ہے کہ عدالت کے راستے میں کہیں بھی جانا پڑے تو کوئی روکے بھی نہ، کوئی شک بھی نہ کرے. MPA صاحب آ رہے ہیں، MPA کی نمبر پلیٹ اور وائٹ گاڑی. اس وقت سمبل تھا بڑے بڑے لوگوں کا. سفید گاڑی رکھی ہوئی ہے اور MPA کی پلیٹ بھی لگی ہے، پارلیمانی ممبر بھی ہے. تو یہ تینوں بیٹھ جاتے ہیں گاڑی میں، اور باپ کے قتل کا بدلہ جو ٹھانی تھی انہوں نے خود لینے کا فیصلہ کرتے ہیں. شیخ اپرا کی جو ضلع کچہری ہے وہاں جا رہے ہوتے ہیں پیشی پہ. اور ان کو اصل میں یہ جو گینگ تھا نا، گینگ وار ہوتی ہی مخبری کی بنیاد پہ. مخبری کی بنیاد پہ انہوں نے ایک بندہ مخبر بنایا تھا اپنا، جو ان کا عزیز تھا گجروں کا. اس نے ان کو مخبری کیا کہ فلاں وقت پہ گزریں گے یہاں سے، یہ عدالت کے راستے میں گھات لگائے بیٹھے ہیں. اور جیسے ہی وہ آتا ہے، گاڑی انہوں نے چھین لی ہے، گاڑی کھڑی کی ہے. جیسے ہی وہ آتے ہیں پیشی کے لیے، گجر برادری آتی ہے، تو یہ اس راستے میں یہ ان پہ حملہ کرتا ہے. اچھا، پولیس کی حراست میں قتل کر دیتے ہیں. پولیس کسٹڈی میں وہ ان کو لاتی ہے، پولیس پیشی پہ آ رہے ہیں اور یہ حملہ کر دیتے ہیں. اب یونس گجر بھی قتل ہو گیا، ساتھی بھی اس کے مر جاتے ہیں. اچھو اور شیدی جو ہیں، ان کے بارے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ ان کے خلاف کوئی شخص آواز اٹھانے کو تیار نہیں تھا. ان کے ڈر کی وجہ سے اتنا خوف تھا ان کا کہ کوئی شخص عدالت میں ان کے خلاف پیش نہیں ہوتا تھا. کوئی مدعی بننے کو تیار نہیں تھا، کوئی گواہی دینے کو تیار نہیں تھا. لیکن یہ اصل میں حسین عالمپوریا جو ہے نا، یہ سب کہتے تھے اس کو، یہ سب تھا، یہ ہر شخص کو ڈستا تھا.
اس ڈسنے والے نے یہ تہیہ کیا کہ میں پیش ہوں گا اچھو اور شیدی کے خلاف. حسین صاحب واحد گواہ تھا جس نے یہ اعلان کیا کہ اچھو اور شیدی کے خلاف میں پیش ہوں گا قتل کے واقعات میں, مقدمات میں, پولیس کے روبرو, عدالتوں میں بھی. اب ایک دن کیا ہوتا ہے کہ یہ جو بالا گینگ ہے اس کے بیلدار وہاں ہوتے تھے, تھا یہ منصوبہ بند کام, لیکن انہوں نے ٹریپ کیا کہ ہم آپ کو اطلاع دے رہے ہیں. ان کو فون کیا گجروں کو رازداری کے ساتھ کہ جی ہم آپ کو اطلاع دے رہے ہیں کہ اس وقت اکیلا ہی جو ہے نا وہ اچھو ٹیوب ویل پہ نہا رہا ہے اوان ڈھائی والا میں. آپ اپنے دشمن کو بڑی آرام سے آسانی سے کیپچر کر سکتے ہو اگر ابھی آ جاؤ. گجروں نے آپس میں ڈسکس کیا فوری طور پہ, گجر تھے وہ گجروں نے کہا جی کہ بہترین موقع ہے, اچھو ہمارا ٹارگٹ ہے, وہ اچیو ہو جائے گا, ہم مار دیں گے اس کو, اکیلا ہے. کامیاب ہوتے ہیں یہ جاتے ہیں, وہ ٹریپ ہو جاتے ہیں نا. بیلدار ہیں, بیلداروں نے ایسے ہی مخبری کی جعلی سی رازداری دکھا کے, لیکن پیچھے تو منصوبہ تھا ایک. یہ وہاں جاتے ہیں, اس سے پہلے بیلدار بتا دیتے ہیں کہ تمہارے دشمن, دوسری پارٹی کو کہتے ہیں اچھو والا کو, تمہارے دشمن تم پہ حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہیں, تیار ہو جاؤ. یہ کلاشن کوفیں اور ہینڈ گرنیڈ تک اپنے پاس لے کے اس ٹیوب, میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں جو شخص انجان آئے گا نا باہر سے, اس کو اس کا پتہ نہیں ہوگا علاقے کا, لیکن ان کو تو سب کچھ پتہ ہے کہ کہاں چھپنا ہے, بھاگنا کا رائے فرار کہاں, دریا پار کیسے کرنا ہے, کس کوٹھی کی کس کوٹھرے کی اوٹ میں کھڑے ہو کے فائر کرنا ہے, ٹیوب ویل کہاں ہے, انہیں کیا پتا ٹیوب ویل کہاں ہے. اب وہ قافلہ جو ہے ایک آتا ہے گجروں کا, اور وہ ان پہ حملہ آور ہونے لگتے ہیں, اس سے پہلے ان پہ حملہ کر دیتے ہیں. وہ تو ہکا بکا رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا, ہم کیا سوچ کر آئے تھے, اور یہ ہم پہ الٹا پڑ گیا. فوری طور پہ یہ حملہ آور ہوتے ہیں, ان کے کئی بندے زخمی ہوتے ہیں, کئی مارے جاتے ہیں, اور وہ پسپا ہو جاتے ہیں. کوئی اور طریقہ نہیں تھا ان کے پاس کہ وہ دم دبا کر بھاگ جائیں, اور وہ یہی کرتے ہیں کہ وہاں وہ یہ سمجھ کے آئے تھے کہ اکیلا ہے, یہاں اچانک حملہ آور جو ہے ان کے حملہ کرنے سے پہلے ان پہ حملہ کر دیتے ہیں, تو ان کا ساری کی ساری منصوبہ بندی خاک میں مل جاتی ہے, اور وہ الٹے پاؤں بھاگتے ہیں. اور یہ پتہ لگتا ہے کہ شیدی, لیاقت فوجی, بالا گاڈی, تاؤ اور دیگر ساتھی وہاں سارے پوزیشنیں سنبھالے کھڑے, سارا پورا گینگ کھڑا تھا. ان کو اطلاع جو تھی, جو بیلداروں نے کہا تھا اس کے مطابق جو ہے وہ وہاں اکٹھے ہوتے ہیں. جب گولی چلتی ہے تو وہ گولی بھگن فوجی کے پیچھے جو ہے نا بھاگ رہے تھے سارے, بھاگتے وہ گولی لگتی ہے بھگن کو ٹانگ میں. اب بھگن تو ان کا مین کردار تھا جس کے اوپر سارے کے سارے تکیہ بھی کرتے تھے, اور وہ ان کو گائیڈ لائن بھی دیتا تھا, سرپرست تھا ان کا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اپنا بندہ جو ہے زخمی ہو گیا, اس کی ٹانگ میں گولی لگی ہے, اور گجروں کے صرف 3 بندے جو ہے میدان میں رہ گئے اور باقی سب بھاگ گئے. تو بھگن, طفیل اور پب یہ آخر میں زخمی ہو کے وہاں گرتے ہیں. تو انہوں نے فوری یہ بھاگ کے اچھو, شیدی, بالا, انہوں نے ٹریکٹر ٹرالی میں ڈالا اس کو فوری طور پہ زخمی حالت میں بگو فوجی کو, اور دریا کنارے لے گئے. دریا کنارے جا کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے, اور کہتے یہ ہیں کہ 20-22 ٹکڑے کر دیے اس کی لاش کے, ٹکڑے کر کے گوشت کی طرح کے ٹکڑے کر کے اس کو دریا برد کر دیا اور بہا دیا اس کو. جب یہ ان کو اپنے باپ کے قتل میں ملوث شخص, اس گروہ کے اہم رکن کو, انہوں نے پھر سکا سانس لیا, اور ان کی گڈی ایک دفعہ پھر چڑھ گئی. جو مشتاق اوان کے قتل کے بعد ایک دم چڑھے تھے نا گجر, اب گجروں کا مین بندہ مارنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم لاہور میں جرائم کے بے تاج بادشاہ ہیں. اچھا, لاہور میں جب ان کی دہشت پھیل گئی, اس کے بعد انہوں نے شیزان فیکٹری کے مالک جو ہیں ان سے بھی بھتہ مانگا. بٹ صاحب جب دہشت پھیلی ہے نا تو انہوں نے ایک بھتہ نہیں مانگا, انہوں نے واگا بارڈر سے شہر کے دوسرے کنارے, یعنی جسے اب فیکٹری ایریا کہتے ہیں ہم لوگ, شیخ اوپرے تک, یہ جتنا علاقہ تھا, جتنے فیکٹری اونرز تھے, ان سب سے یہ بھتہ لیتے تھے. جو 1-2 چھوڑے بڑے مل مالکان, ان سے سرپرستی لیتے تھے. ایک بڑی نامور قسم کی سیاسی شخصیت جو ایک فلور مل کی مالک تھی,
شالامار باغ کے قریب ہی. وہ ان کی سرپرستی کرتا تھا. جب پولیس کا کسی کا ریڈ ہوتا تھا ان کو پناہ دیتا تھا وہاں. روپوشی اشتہاری ملزم کے طور پہ ان کے ہاں چھپنے کی جگہ تھی نا, وہ ایک بڑے فلور مل کے مالک کا گھر تھا, اس کی فیکٹری تھی. اسی طرح جو باقی تھے ان سے بھتہ لیتے تھے. اب شیزان فیکٹری والے کا, شیزان فیکٹری کے مالک کو فون کیا انہوں نے, ان سے کہا جی کتنا بھتہ دے دیں. 5 لاکھ کہتے ہیں 5 لاکھ اس دور میں 80s کے مڈ میں. کائے کا بتا, انہوں نے کہا آپ اتنی فیکٹری چاہتے ہیں کمائی کرتے ہیں, ہمارا ایسا نہیں ہے اس میں سے. انہوں نے کہا بھاگ جاتے, حرام گالی گولی دے دی اس نے, ڈرا دیا. انہوں نے کہا کمانڈر تھا, انہوں نے کہا اچھو چی دی. انہوں نے کہا کیا ہوتا ہے اچھی دی, دیکھی جائے گی اچھو چی دی. انہوں نے کہا پیسے دو بھائی ورنہ چھوڑیں گے نہیں. اس نے کہا پیسے میں بڑی محنت سے کماتا ہوں, تمہارے باپ نے دیے, درختوں سے لگے پیسے. انہوں نے کہا اچھا ہمیں دھمکاتے ہو. جب اس نے یہ ٹکا سا جواب دیا شیزان کے مالک نے کہ پیسے کو درخت سے لگتے ہیں, نے کہا اچھا تم ہمیں دھمکاتے ہو, ہمارا نام بھی اچھو. نے کہا اچھو شیدی, نے کہا وہ کیا ہوتے ہیں, دیکھی جائے گی. وہ فون بند کرتا ہے, ڈانٹ ٹپٹ کرتا ہے, PTCL نمبر موبائل سے بولتے رہتے, وہ پولیس کو اطلاع کر دیتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. ایک دن یہ اس کو اس کے بیٹے سمیت اغوا کر لیتے ہیں. اچھا. اغوا کر کے ایک گاؤں میں لے جاتے ہیں, اپنے گاؤں تھا ان کا, وہ گاؤں لے جاتے ہیں. اچھو اور شیدی, بالا, 7 فوجی, 7 تاؤ, سارے مل کے لے جاتے ہیں وہاں. اور اس سے کہتے ہیں بیٹا بھی تیرا ہمارے پاس, تو بھی ہمارے پاس, فون کر گھر, یہ نمبر لے اور گھر فون کر کے 5 لاکھ منگوا. وہ 5 لاکھ منگواتے, 5 لاکھ روپے آ جاتے ہیں. وہ 5 لاکھ روپے کہتے ہیں گن, وہ گنتا ہے بیٹے کی موجودگی میں. پھر گھر بات کرتے ہیں 5 لاکھ مل گیا. اسے کہا جی کہ اب ایسا کر, اس کے نوٹوں کو جو ہے نا جیسے جھنڈیاں بناتے ہیں نا, اس طرح نوٹوں کی جھنڈیاں بنا دیتے ہیں. کہتا ہے جھنڈیاں بنا کے اب درخت پہ چڑھ, اس پہ ٹانگ, یہ درخت پہ ٹانگتا ہے. کہتا ہے کہ اب توڑ اور ہمیں دے. پھر گن کے وہ دیتا ہے 5 لاکھ. تو کہتا ہے اب بتا درخت سے ہی لگتے ہیں نا پیسے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ وہ شخص شریف تھا. انہیں پولیس کسٹڈی میں 3-4 باتیں ان کے سامنے آئی ہیں. انہوں نے کہا وہ شخص شریف تھا, ہم نے اس لیے اسے قتل نہیں کیا, پیسے جو دے دیے گھر سے پیسے منگوا دیے, ہمارا مقصد تھا بتا لینا. لیکن اس نے ہمیں یہ کہا تھا کہ درخت سے نہیں لگتے, تو ہم نے عملاً دکھایا اس کو کہ پیسے درخت سے ہی لگتے ہیں. معنی اس کے کیا تھے, معنی اس کے یہ تھے کہ جو ہم چاہتے ہیں, جو ہم کہتے ہیں وہی بات درست ہے, باقی سب جھوٹ ہے. انہوں نے درخت سے لگا کے جھنڈیوں کی طرح وہ پیسے اتروائے, اس سے لیے اور اس کو چھوڑ دیا. اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا, بڑی بڑی فیکٹریوں کو لوٹتے تھے نا. مچلز فیکٹری بڑی مشہور تھی اس دور, ٹافی بناتی تھی, گولیاں بناتی تھی, بچوں کی یہ جو ہوتی ہے چاکلیٹ, ڈرنکس. مچلز فیکٹری وہاں رادھا رام, ضلع قصور ہے. یہ آ رہے تھے اکاڑے سے واپس, ایک پیشی تھی ان کی اکاڑے, وہاں سے بھگت کے آ رہے تھے سارے گینگ پورا, گاڑی میں بیٹھے تھے. ایک بڑی گاڑی دکھائی دی انہوں نے کھڑی ہے, بڑی گاڑی. انہوں نے کہا یہ بڑی گاڑی کس کی؟ انہوں نے کہا یہ گاڑی جو ہے نا وہ کھڑی ہے سریرا, انہیں کوئی پتہ نہیں مچلز کیا ہے. اس کے آگے گاڑی کھڑی کرتے ہیں, اس میں مچلز کا جنرل مینیجر بیٹھا ہے, مچلز کمپنی کا GM وہ بیٹھا ہے. اسے کہتے ہیں گاڑی سے اتر, وہ اترتا ہے, تھپڑ چھپڑ مارتے ہیں, اسے ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں اور کہتے ہیں اچھی شیدی فلاں. اسے اغوا کر کے گاڑی مانگتے ہیں, تاوان مانگتے ہیں, وہ انکار کرتا ہے. اس کی قتل کر کے لاش ذبح کرتے ہیں. اسی طرح اس کو بھی وہی حال جو پہلے کرتے تھے اسی انداز سے اس کو مارتے ہیں. اور بالکل کوئی بے سروپا, وہ صرف اس لیے کہ اس نے پیسے دینے سے انکار کیا تھا. اس نے کہا جو شخص ہماری بات مان لے ہم اس کو شیزان کے مالک کی طرح چھوڑ دیتے ہیں, لیکن جو شخص ہمیں بھتہ نہ دے اور ہماری حکم عدولی کرے. اب پولیس کی تفتیش کے دوران انہوں نے یہ کہا کہ جس شخص نے اچھو اور چھیدی کا حکم نہیں مانا اس کو موت کی گھاٹ اتارنا ہمارا فرض بن گیا, اور اس کے ٹکڑے کرنا بھی ہماری سرشت میں شامل ہے. انہوں نے کیا میاں نواز شریف کے والد جو تھے میاں شریف صاحب, ان سے بھی بھتہ لیا تھا؟ بٹ صاحب 2-3 معاملات واقعات ایسے ہیں جو غیر مصدقہ ہیں, اور لیکن کہانی کے طور پہ مشہور ہوئے. میں اس وقت دیکھتا رہا, پڑھتا رہا اخبارات, خود بھی رپورٹ کیے واقعات, وہ غیر مصدقہ. کراچی میں ایک بہت بڑا قومی روزنامہ ہے امت, جی, اس میں یہ فیچر چھپا
کہ میاں شریف صاحب سے بتہ مانگا انہوں نے شیدی اور اچھو نے. میاں شریف صاحب جو ہے نا وہ اتفاق جو سٹیل مل ہے اس سے پہلے نولکھا بازار جسے لنڈا بازار بھی کہتے ہیں, ریلوے اسٹیشن آپ جائیں چوک پہ جائیں اس کے لیفٹ پہ, وہاں سریا فروخت کیا کرتے تھے سرائے سلطان میں. سرائے سلطان سریے کے فروخت کی سب سے بڑی مارکیٹ تھی لاہور میں. اب تو بادامی باغ میں بھی ہو گئی ہے اور جگہ بن گئی ہے لاہور میں. وہاں سب سے بڑی مارکیٹ تھی, وہاں وہ سریا فروخت کرتے تھے اور سریا بیچنے کے دوران ان کے پاس مختلف طرز کے لوگوں کا آنا جانا تھا. میاں شریف بڑے نامور تاجر تھے. اس دوران غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق اس فیچر میں امت کے جو درج ہے کہ اچھو اور شیدی نے ایک شخص کو بھیجا اور اس سے یہ کہا کہ تم اتنے لاکھ روپے دے دو وگرنہ تمہارے بچوں کو اغوا کر لیں گے. دیے پھر انہوں نے؟ یہ دروغ بر گردن راوی. روایت یہ ہے کہ انہوں نے پیسے دینے کے بجائے ایس ایچ او نولکھا کو فون کیا, میاں صاحب بڑے تاجر تھے, اور انہوں نے یہ شکایت کی, یہ معاملہ سنا ہے. پھر یہ بھی اطلاع تھی کہ لاہور کے ایس ایس پی رانا مقبول جو بعد میں آئی جی سندھ تک گئے جب جنرل مشرف کا طیارہ لینڈ کیا تھا تو آئی جی سندھ تھے. سینیٹر بھی خدا مغفرت کرے ان کی ابھی ڈیتھ ہوئی ہے, ابھی سال نہیں ہوا. ان کے بچوں کے اغوا کا بھی تذکرہ ہوتا رہتا ہے, سوشل میڈیا پہ چلتے رہتے ہیں کہ ان کے بچوں کو, لیکن تھریٹ ان کو تھا. رانا مقبول صاحب ہر ماہ کی آخری جمعرات کو نا اپنے گھر میں محافل کیا کرتے تھے, نعت کی, حمد کی, تلاوت کی محافل کرتے تھے. ان محفلوں میں ہم جاتے تھے, بڑے جرنلسٹوں کو بلاتے تھے. ہم لوگ کئی دفعہ گئی ہے 11 ایکمن روڈ پہ GOR1 میں 11 ایکمن روڈ پہ ان کا گھر تھا. اس گھر میں ان محافل میں نے کئی بار ان سے یہ پوچھا کہ اچھو شیدی کا کیا معاملہ ہے آپ کے بچوں کو, تو وہ انکار بھی نہیں کرتے تھے لیکن تصدیق بھی نہیں کرتے تھے, نہ تردید نہ تصدیق. لیکن شنید اس دور میں یہ تھی کہ رانا صاحب کے بچوں کو اغوا کیا. پھر رانا صاحب نے ان کا پولیس مقابلہ بھی رانا صاحب نے شادرہ ٹاؤن میں کیا نا, اس مقابلے میں رانا صاحب خود لائف جیکٹ پہن کے پولیس کی کمانڈ کرتے رہے. اچھو اور شیدی کے لیے ایک مقتدر شخصیت کا فون آیا تھا ایس ایس پی لاہور رانا مقبول صاحب کو کہ ان پہ کوئی ہاتھ ہولہ کر دیں, بڑا پریشر ہے اوپر سے ہمیں. انہوں نے کہا سر جتنا مرضی پریشر ہو, میں پولیس فورس وہاں بھیج چکا ہوں مقابلے کے لیے شادرہ ٹاؤن. اور وہ مقابلہ پتہ کہاں ہوا تھا؟ وہ جو ملک ریاض ایم این اے وہاں کے ان کے بالکل گھر سے متصل, میں نے آنکھوں دیکھا واقعہ یہ, ہم وہاں کور کرنے گئے تھے. رانا مقبول صاحب نے انکار کر دیا تھا حکمرانوں کو کہ میں پولیس فورس واپس نہیں بلاؤں گا, مورائل ڈاؤن ہوگا فورس کا, اور فورس جو ہے وہ بڑی مشکل سے اس کو گھیرے میں لے کے آئی ہے اور یہ سرزمین لاہور پہ ایک دہشت اور خوف کی علامت ہے. تو رانا صاحب بڑے زبردست جابر قسم کے, سخت گیر قسم کے پولیس افسر تھے. اس طرز کے واقعات جو ہیں جن کی تصدیق تو نہیں ہو پائی سرکاری طور پہ, ویسے تو جو ہے کچھ آئی وٹنس اکاؤنٹ کہتے ہیں, کچھ سنی سنائی باتیں ہیں, کچھ سینہ بسینہ گزٹ ہے. یہ سارے کے سارے معاملات میں اچھو اور شیدی کو ٹریپ کر کے اس جگہ تک لانا کہ ان سے لاہور کی, اہل لاہور کی جان چھڑوانا, ان کو مارنا ایک عجیب طرز کی کہانی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پاسبل ہی نہیں تھا کوئی شخص اچھو یا شیدی کے گھر پہ ریڈ کر دے. گاڑی پہ جب کہیں خدا نہ خواستہ وہ آمنا سامنا پولیس سے ہو جائے تو پولیس والے اس کی گاڑی کا شیشہ کھولنے یا قریب جانے سے گھبراتے تھے. اتنا برا حال تھا. ایک دفعہ اچھو بارلا جو ہے نا وہ گرفتار ہو جاتا ہے جیل کے اندر. آپ سنیں جیل کی کہانی, کتنے بااثر تھے یہ لوگ. اچھو گرفتار ہوتا ہے. اچھا یہ دونوں بھائی جو ہے نا یہ بڑی پلاننگ کے تحت, ایک باہر رہتا تھا ایک اندر چلا جاتا تھا. اب وہ جو مقدمات تھے نا پرانے, جو باہر رہتا تھا نا وہ طریقے سے گواہوں کو بٹھا, مدعیوں کو بٹھا, ڈرا دھمکا, واردات پوری کر, بدلہ لے, یہ دوسرا یہ کاروائی کرتا تھا. اچھا مینیج کرتے تھے. جیل میں رہنے کا بھی فائدہ اٹھاتے تھے. جیل میں ایک دور ایسا تھا بٹ صاحب کہ لاہور کی جیل میں بہت نامور دبنگ قسم کے جیلر تعینات تھے. غلام سرور للوانی سپرنٹ جیل تھے, ڈسٹرکٹ جیل یعنی کیمپ جیل لاہور کے. تو جیل کے ایک کونے سے ہیروئن کا ایک پیکٹ نکل آتا ہے. اچھا. اور نکلتا ہے بڑا زبردست. میں بتاتا ہوں آپ کو, جو آئی جی جیل خانہ جات تھے نا ان کو سیکٹری داخلہ کہتے ہیں کہ یار جیل میں منشیات بک رہی, سریام بک رہی, تم کیا کرتے ہو؟ سختی کی. آئی جی نے کہا
سارے سپرنٹ جیل کو. جس جیل میں منشیات میں کی یا منشیات کی اطلاع ملی اس کو میں ہینگ کر دوں گا, ڈرا دیا, خوف طاری کر دیا. تو جیل میں انہوں نے ایک ایک کونے کی تلاشی شروع کر دی. کیمپ جیل لاہور میں بڑے بڑے ملزم تھے اس وقت, بڑے نامور قسم کے ملزم وہاں بند قید تھے, حوالاتی یا قیدی دونوں صورتوں میں, انڈر ٹرائل تھے یا سزا یافتہ تھے. وہاں ایک کونے سے مخبر کی جو مخبر اطلاع کرتے تھے نا, وہاں سے ایک پیکٹ نکل آتا ہے ہیروئن کا. کس کا ہوتا ہے؟ ہیروئن کا. اب وہ کہتے تلاش کرو کس کا, کس نے دبایا. اس کا مطلب یہاں دبایا, یہاں سے نکال کے وہ جیل میں تقسیم کرتے ہوں گے, فروخت کرتے. یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کے مالک کا پتہ لگے. سب سے پہلے شک کس پہ جاتا ہے؟ للوانی صاحب کا. اچھو پہ. اچھا, للوانی کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا. جناب ضیاء الحق کے دور میں للوانی پہ کرپشن کا چارج تھا اور ان کو سزا بھی ہوئی تھی, پھر بحال ہو گئے تھے بہت سخت آدمی. انہوں نے پوچھا اچھو سے, اچھو یہ تمہارا ہے؟ ہاں. اس نے کہا تم ہیروئن بیچتے ہو جیل کے اندر؟ میں سپرنٹ جیل ہوں. للوانی طاقتور تھا نا, تمہاری جرت کہ تم ہیروئن بیچو. اس نے کہا جیلر صاحب یہ تاریخ کا ایک عجیب قسم کا باب ہے, منفرد باب, ایسا چیپٹر جس کو کسی نے چیلنج نہیں کیا, یہ موجود ہے دستاویز کی شکل میں. اس نے کہا سپرنٹ صاحب یہ تو چھپا ہوا تھا نا, آپ نے برآمد کیا. اگر اچھو اور اس کے ساتھی اوپنلی برملا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے, رکاوٹ کے ہیروئن بیچنا چاہیں تو تمہارا باپ بھی نہیں روک سکتا. جب اس نے یہ جملہ کیا, جملہ اس کے منہ سے نکلنا تھا کہ وہ توہین آمیز جذباتی ہو گیا. اس نے کہا توہین آمیز جملہ کہہ رہا ہے سپرنٹ جیل کو. سپرنٹ تو بادشاہ. اس نے کہا بادشاہ تو یہ جملہ اچھو کا, تو نہیں جیل کا بادشاہ, جیل کا بادشاہ میں, شہر پہ میرا راج, میں جیسے چاہوں جو کروں. اس نے ملازموں کو بلایا, اس نے کہا اس کو گھسیٹو مارو اور اس کو لے جاؤ قصوری چکی میں. اس میں کیا ہوتا ہے؟ 4 چکی میں بند کر دو. مشقت زیادہ ہوتی ہے, چکی گھمانا پڑتی ہے. کجا آپ ٹوری قیدی کے طور پہ رہ رہے ہوں, کجا آپ کو سزا کے طور پہ قصوری چکی میں بند کیا جائے, وہ چکی بند ہوتا ہے. تو نیٹ ورک تو اس کا موجود تھا اچھو کا اور اس کے باہر بھائی شیدی کا. اس کے نیٹ ورک سے کانسٹیبل شیدی کو فون کرتا ہے کہ سپرنٹ جیل کے یہ ڈائلاگ ہوئے, حیران ملازم تھا, یہ ڈائلاگ ہوئے ہیں اور اس نے اس کو سزا کے طور پہ آپ کے بھائی کو چکی میں بند کر دیا ہے. وہ کلاشن کو اٹھاتا ہے شیدی اور جیل کے عقبی حصے سے آتا ہے, سائڈ کی دیوار, عقبی حصے سے پوری فائرنگ کرتا ہے اکیلا, کسی کو ساتھ نہیں لیتا. فائرنگ کرتا ہے اور اس جگہ سے فائرنگ کرتا ہے جہاں کے ساتھ آئی جی جیل خانہ جات, ڈی آئی جی جیل خانہ جات, ان کے دفاتر بھی ہیں, رہائشیں بھی ہیں. اس طرف سے فائرنگ کر اور اونچی آواز میں کہتا ہے نکلو یہ سپرنٹ للوانی, گالی گولی دیتا ہے, شور مچاتا ہے اونچی آواز میں اکیلے, اور سب فائرنگ بھی کرتے رہتے ہیں. یہ ڈر جاتے ہیں, سہم جاتے ہیں. وہ فوری طور پر بندوں کو اندر اکٹھا کرتا ہے. وہ کہتا ہے یار یہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا یہ قصوری چکی میں بند ہے, اور کہتا ہے کہ اگر 1 گھنٹے کے اندر میرے بھائی کی سزا معاف نہ کی اور قصوری چکی سے باہر نہ نکالا تو میں تمہارے آئی جی جیل خانہ جات, ڈی آئی جی جیل خانہ جات, سپرنٹ کے گھر کسی شخص کو نہیں چھوڑوں گا. وہ یہ کہتے ہیں جیل والے کہ یار یہ ہیں تو بڑے بدتمیز, بد اخلاق, بدتینت قسم کے لوگ, ایسا نہ ہو کہ واقعی عذاب کھڑا کر دیں ہمارے لیے, سب کو گھروں پہ حملہ کر دیں تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. آئی جی کا گھر ہے, ساتھ ڈی آئی جی کی رہائش ہے, دفتر ہیں. وہ فوری طور پہ قصوری چکی سے نکالتے ہیں اچھو کو اور باہر لا کے اس کو بٹھا دیتے ہیں. تو ایک پرانا اے ایس جی اسسٹنٹ سپرنٹ جیل جو اس نے مجھے یہ واقعہ سنایا, وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ اس طرح یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. وہ تو پیچھے کھڑا ہے, اسلحہ بھی ہے اس کے پاس, کلاشن کوف ہے. ہمارے پاس تو اسلحہ نہیں چلتا. جیل پولیس, عام پولیس, ڈسٹرکٹ پولیس کے پاس نہیں ہوتا اسلحہ چلانے والا, تو جیل والوں کے پاس کہاں ہوتا ہے. انہوں نے کہا بھائی ہماری جان نہیں چھوٹے گی. اس نے کہا کیا کرے؟ یہ فوری طور پہ اس کو نا چھت پہ چڑھا دیتے ہیں. جیل کی چھت پہ جا کے وہ اپنے بھائی کو کہتا ہے شیدی میں آ گیا ہیں, میں نے چھڑتے انہوں نے کہ ہیں بھائی کو معاملہ مک گیا. انہوں نے کہا مک گیا. وہ کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں ایک بندوق بھی دیتے ہیں, خالی بندوق بھی دیتے ہیں کہ آزاد صاحب. خالی بندوق کا مطلب یہ ہے کہ جیل میں تو کوئی ملزم نہیں, قیدی تو نہیں رکھ سکتا, حوالہ آتی نا اسلحہ, تو وہ اسلحہ دیتے ہیں کہ میں آزاد ہوں. وہ آزادی کا سمبل بنا کے وہ اس کو چاہتا ہے, تب ان کی جان چھوٹتی ہے. اداکار انجمن سے کیا تعلق تھا ان کا؟ شیدی جو تھا نا وہ دل پھینک قسم کا انسان تھا. اچھا. اس کے کئی لو افیئرز سامنے آئے, لیکن بٹ صاحب پوری تاریخ
لاہور کے جرائم کی بالخصوص، کراچی لاہور، ان دونوں میں جرائم کی دنیا کے بے تاج بادشاہ باقاعدہ جنہوں نے راج کیا، وہ جب بھی اداروں کے قابو آئے نا تو خاتون اس کا سبب بنی. ہمیشہ جب انہوں نے عشق کی دنیا میں قدم رکھا کسی کرمنل نے، تو کہیں نہ کہیں وہ جال میں پھنس گیا. وہ سمجھے کہ خاتون کے جال میں نہیں پھنستا، وہ قانون کے جال میں پھنس جاتا ہے، اور قانون کے جال میں اسی طرح پھنسا. آپ یہ دیکھیں کہ انجمن سے کیسے گہرا رشتہ رکھا اس نے. شیدی جو تھا نا، وہ انجمن کا دل فریب قسم کا عاشق تھا. کیسے؟ جب شانو اسٹوڈیو میں وہ جاتا تھا نا، انجمن رقص کر رہی ہے، فلمی سین فلما رہی، اس کو یہ اطلاع ہوتی تھی، باہر گارڈ کرتا تھا کہ باہر شیدی آ گیا ہے. انجمن وہ ڈانس پرفارمنس چھوڑ کے بھاگتی ہوئی آتی باہر. آنکھوں دیکھے واقعات ہیں لوگوں کے، یہ جو عینی شاہدین بتاتے ہیں کہ وہ شانو اسٹوڈیوز کے گیٹ سے دم کھول کے باہر نکلتی، ہر شخص کو پتا تھا، اور شیدی کی گاڑی کے بونٹ پہ سوار ہو جاتی، اور جو ڈانس اندر کر رہی ہے، جو پرفارمنس اندر کر رہی ہے، وہ بونٹ پہ کھڑی ہو کے کرتی تھی. اچھا، یہ سین اہل لاہور نے کئی بار دیکھے. اس قدر اس کی چاہت تھی انجمن کی اس کے ساتھ. اور شیدی کے اور بھی خواتین سے تعلقات سامنے آتے رہے اور کہانیاں سامنے آئیں، لیکن ایک بات جو سب سے اہم تھی، وہ انجمن سے اس کا تعلق تھا اور زبان زد عام تھا. کوئی ایسا واقعہ میں نے نہیں سنا جس میں انجمن نے کبھی تردید کی ہو کہ جی جب آیا یہ اس کو ملی ہے، اسٹوڈیو میں اندر لے گئی ہے. شیدی کا اچھا، شیدی اسٹوڈیو جس طرح باقی نہیں ہم نے کہانیاں سنائی ساروں کی، نادرا، نیدرا، نانا، ماروی، ایک اور خاتون مریم اور وہ اس کی بہن، یہ سارے جتنی تھی، یہ ساری رقاصائیں جو تھیں، ان کی کہانیوں میں بدماشوں کا، کرمنلز کا شامل ہو جانا ایک ایسا امر تھا جس کی تردید نہیں کبھی ہوئی. نہ ہی انجمن نے شیدی کے ساتھ تعلق کی تردید کی. اچھا، یہ جو انجمن کا تعلق تھا شیدی کے ساتھ، یہ اس کی دہشت کی وجہ سے تھا یا محبت تھی کوئی؟ دیکھیں بٹ صاحب، یہ کہنا تو ظاہر ہے، یہ تو خدا کو علم ہوگا کہ ان کے کیا پس پردہ تھا، لیکن وہ میرا نہیں خیال کہ خوف کی وجہ سے ملتی ہوگی. جو میں نے سین دیکھے اور سنے ہیں نا، ان میں وہ کوئی قلبی لگاؤ لگتا تھا. خوف کا عنصر کم ہوگا، پیار کا عنصر زیادہ تھا، اور اس پیار کے عنصر نے ہی ان کو دونوں کو قریب رکھا. لیکن شیدی کی جو عاشقانہ طبیعت تھی نا، وہ دونوں کو لے ڈوبی. کیسے؟ اچھو کو بھی لے ڈوبی، شیدی کو بھی. شیدی تو خود مارا ہی گیا اسی وجہ سے، لیکن اچھو بھی اسی وجہ سے مارا گیا. یہ 1985 کا واقعہ ہے، 1985 ضیاء الحق کا دور تھا. پرائم منسٹر تھے بڑے شریف النس، شریف الطبع محمد خان جنیجو. میاں شہباز شریف نہ وزیر اعلیٰ تھے، نہ رکن پارلیمنٹ تھے، نہ پنجاب اسمبلی کے رکن بھی نہیں تھے، لیکن ایک کرائمز کمیٹی تھی جیسا CPLC ہوتی نا، سٹیزن پولیس لائزم، اس کے سربراہ تھے. پولیس نے ایک رپورٹ پیش کی، خفیہ اداروں کی رپورٹ کے روشنی میں، اور یہ کہا کہ لاہور سے کرمنلز کا خاتمہ کیا جائے، لاہور کو جرائم پیشہ افراد سے پاک کیا جائے، اور اس کے لیے ایک گرینڈ آپریشن درکار ہے. اس آپریشن میں سب سے پہلے قرائے فعال دونوں بھائیوں کا نام نکلا، اچھو اور شیدی کا. اچھو اور شیدی، کہ ان سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، اور یہ ذمہ داری کسی ایسے پولیس والے کو دی جائے جو پہلے کسی طرح بھی پولیس کے ساتھ جو کرمنلز کا رابطہ ہوتا تھا نا، اس رابطے میں شامل نہ ہوا ہو، کہیں کبھی کوئی اس کا اشتراک کار نہ ہو، کوئی سرپرستی نہ کرتا ہو، کوئی لالچ نہ ہو اسے. ایسے لوگوں کو تلاش کیا جائے، جان چھڑائی جائے. شیدی کے بارے میں خیر یہ پتہ لگ گیا نا پولیس کو کہ یہ دل پھینک انسان ہے، عاشق مزاج ہے. انہوں نے جمہوریت قصے جو وہ تھے، انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے، ہم اس کو کسی نہ کس طریقے سے ٹریپ کریں گے. وہی ہنی ٹریپ. اصل میں اس کا کزن تھا یاسین عرف بھولی، دونوں بھائیوں کا کزن تھا ایک یاسین عرف بھولی. اس کی بہن کے ساتھ بھی شیدی کے تعلقات تھے، کزن تھی اس کی، اس کے تعلقات تھے شیدی کے ساتھ. لڑکی کے چکر میں کسی طرح پھانس کے اس کو ورغلا کے، بہلا کے، پھسلا کے اس کو شادرہ ٹاؤن بلایا گیا. یہ شادرہ ٹاؤن میں وہاں چلا جاتا ہے،
اور وہاں چودھری خالق ایس ایچ او تھے شادرہ کے، جنہوں نے یہ بات میڈیا کو بتائی۔ چودھری خالق کا یہ کہنا تھا کہ میرے 2 کار خاص، ایک سلیم سپاہی اور ایک رحمت سپاہی، یہ نام بڑی تحقیق کے بعد ہم نے یہ تلاش کی ہے، جس سے یہ ساری کہانی سمجھ آئے گی کہ چودھری خالق کے رحمت سپاہی اور سلیم سپاہی جو ہے نا، وہ یہ بھولی جس کا میں نے تذکرہ کیا، وہ اس کے تعلقات ان کے تھے بھولی کے ساتھ، اور بھولی کے بارے میں شبہ تھا اس کو کہ میری مخبری کرے گا، بلا مجھے طریقے سے رہا ہے مخبری کرے گا، اس کو شدی کو شبہ تھا، لیکن یہ پھر بہکاوے میں آ جاتا ہے اور وہ سپاہی بھی زور لگاتے ہیں اور یہ طریقے سے چپ کر کے اس گھر میں چلا جاتا ہے۔ جب یہ گھر میں جاتا ہے تو شک اس کو ہو گیا تھا کہ بھولی نے یہ کام جو ہے نا یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اگر بھولی نے مجھے مروانا ہوگا تو بچت کا بڑا آسان طریقہ میرے پاس ہے، اگر تو کام بن جائے گا جو صلح کے لیے بلا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو میں بھولی کا بچہ اغوا کر لیتا ہوں، عدنان یا عرفان کا چھوٹا سا بچہ 9-10 سال کا، یہ بھولی کا بچہ اغوا کرتا ہے اور اغوا کر کے ہی اس گھر میں گھستا ہے، ساتھ اس کے 2 لوگ ہوتے ہیں، وہ گھر میں جاتے ہیں، اور یہ گھر کس کا میں نے پہلے شروع میں بتایا، ملک ریاض ایم این اے تھے، ان کا ہمسایہ تھا یہ گھر۔ یہ کس طریقے سے پولیس کو اطلاع پہنچ جاتی، یہ وہاں اس گھر میں بچے کے پاؤں میں 2 رسیاں ڈالتے ہیں، 2 رسیاں ڈال کے ان کو صحن میں چھوڑ دیتے ہیں، اور باہر سے کوئی بندہ آ رہا ہے، دروازہ بھی کھولتا ہے، پیغام بھی لے لیتا ہے، چیزیں بھی پکڑ لاتا ہے، ان کے کام کاج بھی کرتا ہے، اور بچہ یہ باقاعدہ اغوا کر کے یرغمال رکھتے ہیں اس کو، یا عرفان یا عدنان اس کا نام تھا، مجھے ایگزیکٹ نام نہیں یاد ہے اس کا۔ یہ ایم این اے کے جب یہ بچے کو یرغمال بنا کے ساری کارروائی کرتے ہیں، رسی باندھ کے سارا کچھ ہوتا ہے، تو یہ اطلاع پولیس کو پہنچتی ہے۔ نظام شاہد درانی ایس ایچ او تھے وہاں قریبی شادرہ ٹاؤن یا شادرہ میں کہیں، وہ پولیس پارٹی کے تحت پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ شیدی ایک گھر میں گھس گیا ہے، اس کو کسی طریقے سے جو ہے نا قابو کرو۔ رانا مقبول تک میسیج پہنچتا ہے۔ اب یہ پولیس کی کہانی ہے، پولیس یہ کہتی ہے کہ ایس ایس پی لاہور رانا مقبول بڑے آدمی تھے، رانا مقبول رسپونڈ کرتے ہیں اور لائف جیکٹ پہن کے خود پولیس کی کمانڈ کے لیے 60-70 گاڑیاں قافلے میں پولیس کی وہاں پہنچ جاتی ہیں، شادرہ ٹاؤن کو گھیرے میں لے لیتی ہیں، شہریوں سے علاقہ خالی کروا لیا جاتا ہے، اور پورے پولیس مقابلے بھرپور قسم کی، کیونکہ ان کے پاس یہ پتہ مشہور تھا کہ شیدی اور اچھو کے پاس بہت زبردست قسم کا جدید اسلحہ ہے، تو وہ پولیس والے اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ ان سے کچھ ہے نا کچھ کیے بغیر ان کو قابو کر رہے ہیں تو ممکن نہیں ہے، ایسے تو ہتھیار نہیں ڈالیں گے یہ، تو ان سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ وہ مقابلے کے لیے رانا صاحب جو ہے نا سارے وہ لے آتے ہیں۔ اچھا، کہا جاتا ہے کہ پہلی گولی تو انو چھبیل نے چلائی تھی۔ پولیس والے 3 کام کرتے ہیں، پہلے پلان کرتے ہیں کہ ہمسائے کے گھر کی ایک چھت پھاڑتے ہیں، پھر ساتھ والے گھر میں جاتے ہیں، ایک دوسرے کمرے میں دیوار پھاندتے ہیں، دیوار پھاند کے جاتے ہیں، وہاں سے پہلے بوریوں کو آگ لگاتے ہیں، بوریوں کو آگ لگاتے ہیں نا، بوریوں پرسن کی ہوتی ہیں، بڑی دیر تک جلتی ہیں، وہ چھت پھاڑ کے وہاں سے نیچے پھینکتے ہیں، پھر ریت کے وہ لیتے ہیں بڑے بڑے تھیلے، وہ پھینکتے ہیں نیچے۔ یہ یقین کرتے ہیں پوری طرح کہ جس طرح دھواں بھر جائے، گیس بھر جائے تو شاید یہ خالی کرے، یا آگ لگ جائے کمرے میں تو خالی کرے۔ 3 گھروں میں مختلف، جہاں کی اطلاعات تھی ان کو، 3 گھروں کی چھت پھاڑی جاتی ہے، دیواریں گرائی جاتی ہیں، بوریاں پھینکی جاتی ہیں، جلتا، یہ سارا کام، آنسو گیس کے لاتعداد شیلز فائر کرتے ہیں، یہ سارا کام کرتے ہیں کہ وہ باہر آ جائے، وہ باہر نہیں آتا، گولیاں چلاتے ہیں، فائرنگ ہوتی ہے صبح 4:30 بجے تک۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ خدا کا معجزہ کیا ہے اس موقع پہ، اتنا کچھ ہوتا ہے، 3 زخمی حالت میں بندے بھی اندر موجود ہیں، لیکن بچہ معجزانہ طور پر محفوظ رہتا ہے۔ اچھا، جس کو شیلڈ بنایا ہوا تھا، جس کو شیلڈ بنایا ہوا تھا وہ اپنی رسی سمیت بھاگ کے ایک ایسی اوٹ میں جاتا ہے صحن کے جو 7 پلر ہوتا ہے، وہ سہما ہوا وہیں بیٹھا ہوتا ہے، اور جب پولیس آپریشن کر کے ان کو یقین ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے بٹ صاحب اندر کی بات میں آپ کو بتاؤں گا، ایک تھانے دار نے مجھے کیا مخبری کی، وہ کہتا ہے کہ ہم صبح نماز فجر تک یہ یقین نہیں کر پائے تھے کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا، مرا تھا، زخمی تھا، جو بھی تھا، ہمارے جانے کی جرت ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ہم اندر جائیں کہ کہیں آگے سے نہ مار دیں ہمیں، کہتا ہے اتنا خوف تھا ہم پہ۔ رانا مقبول صاحب نے ایک 3 کمانڈوز تیار کیے، ان کے ہاتھ میں کلاشنکوفیں رائفلیں دیں، اور کہتے یہ ہیں کہ ایسا اس کے پاس اسلحہ تھا شیدی کے پاس
کہ اس سے ڈر کے مارے وہ اندر کوئی نہیں گیا. کافی 8-10 گھنٹے کے مقابلے کے بعد جب یہ اندر جاتے ہیں تو اس کو قابو کر لیتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ زندہ پکڑ لیا, بعد میں مارا گیا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی اندر زندہ تھا, زخمی تھا, جرت نہیں ہو رہی تھی اندر جانے کی, تو یہ بلاتے ہیں انو چھبیل کو. انو چھبیل کرمنل تھا بہت بڑا, لیکن اس کے تعلقات تھے گجر گینگ سے. گجر گینگ چونکہ اسی علاقے کا, انو چھبیل بھی اسی بیلے کا رہنے والا تھا نا. انو چھبیل کو بلاتے ہیں, انو چھبیل سے کہتے ہیں کہ تو آ. وہ جا کے دیکھتا ہے کہ زخمی حالت میں پڑا ہوا ہے. انو چھبیل اس پہ گولی چلاتا ہے اور اس کی جان نکل جاتی ہے. یہ اس کا پولیس مقابلہ تھا, اس قدر خطرناک جو 8 گھنٹے تک پولیس بے خبر رہی کہ یہ زخمی ہے, زندہ ہے, کس کمرے میں ہے, چھپا ہوا ہے. اچھا یہ بھی ڈر تھا کہ شاید فرار ہو گیا ہو, لیکن الحمدللہ معجزانہ طور پہ بچہ بھی بچا اور یہ قابو بھی آ گیا. انو چھبیل کے تمام تر اقربا نے اس بات کی تصدیق کی کہ انو چھبیل کی ہی گولی سے وہ مرا. پولیس نے اسے مقابلے کا کریڈٹ لے لیا. جب یہ مر جاتا ہے, یہ بڑی اہم بات ہے, اس کا بھائی جیل میں ہوتا ہے, بالا گاڑی بھی جیل میں ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک قلعہ فتح کیا ہے ہم نے اس گروہ کا, اس گینگ کا. دوسرا قلعہ کون سا ہے؟ اچھو ڈسٹرکٹ جیل لاہور میں بند ہے. اب پلان یہ ہوتا ہے کہ اس سے بھی چھٹکارا حاصل کرنا ہے. اچھا یہ بھی کہتے ہیں کہ شیدی کی لاش کو جیل میں لے کر جاتے ہیں دکھانے کے لیے. یہ بھی ایک روایت تھی غیر مصدقہ, پھر کہہ رہا ہوں غیر معتبر. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بھائی کو اس کا عبرتناک انجام دکھاتے ہیں کہ دیکھ لے یہ انجام تیرے بھائی کا ہے, تیرا بھی یہ انجام ہوگا. جب یہ شیدی مرتا ہے تو اس کے گھر کی خواتین جی ٹی روڈ پہ آ کے مظاہرہ کرتی ہیں, اور یہ اخبارات کی زینت ہے, میں نے خود رپورٹ کیا. اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ جعلی پولیس مقابلے میں مارا گیا ہے. یہ پلان کر کے اس کو پکڑ کے مارا ہے اور انو چھبیل کی گولی سے مرا ہے. انو چھبیل کے اجرتی قاتل کو ہائر کیا پولیس نے, لاہور پولیس نے اس سے مروایا. یہ اسی کی زبانی وہ عورتیں بڑا وہ چیخو پکار واویلا ہوتا ہے. اور پرنٹ میڈیا تھا اس دور میں, پرنٹ میڈیا کی زینت بنتی ہے, بڑی بڑی سرخیوں, 6 سرخیوں میں شائع ہوتا ہے کہ چھیدی مارا گیا, اجرتی قاتل تھا, ظالم تھا, ڈاکو تھا, چور تھا, اغوا کرنے والا تھا, جو بھی تھا, وہ مارا گیا ہے. اس پر احتجاج کر رہی ہیں, نوحہ کناں ہیں اس کے گھر کی خواتین. دوسری جانب یہ وہاں جا کے جب جیل میں دکھاتے ہیں اس کو, جو کہا جا رہا ہے کہ یہ دیکھتا ہے کہ جی اچھو کہ میرا بھائی اس طرح مارا گیا, تو وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ میں اپنے بھائی کی 40 پولیس مقابلے میں ہلاکت کا بدلہ لوں گا اور چھوڑوں گا نہیں. یہ چیز بھی اخبارات کی زینت بنتی ہے. پھر ایک بار حکمران اور پولیس افسران سر جوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ایک قلعہ فتح ہو گیا, اب دوسرا بھائی اس کا کیسے مارا جائے. بالا موجود ہے, بالا گاڑی تو اس سے بھی خطرناک تھا, یہ سارے موجود ہیں, ان کا کیا کیا جائے. تو پھر روایتی پولیس مقابلہ اس مقابلے کے بعد پھر ہوتا ہے. ایک پرانا مقدمہ نکالا جاتا ہے لاہور پولیس کی طرف سے, جو روایت ہوتی ہے, ایک پرانا مقابلہ نکال کے اس میں اس کو ایک ضمنی میں نامزد کیا جاتا ہے اچھو کو, اور یہ کہا جاتا ہے کہ اچھو اور بالا کو ہم نشاندہی کے لیے لے کے جا رہے ہیں. احسن شاہ والا اور بھی سارے پولیس والے, وہی قصہ کہانی ایک ہی ہے. یہاں بڑے 2-3 اہم واقعات ہوئے. اچھا وہ بھی روایت کا حصہ ہے, غیر معتبر, غیر مصدقہ. وہ روایت یہ ہے کہ ایک دفعہ یہ کہا گیا کہ آپ ان سے آخری وصیت بتائیں, کچھ چاہتے ہو؟ اچھو سے پوچھا. اچھو نے کہا مجھے پتا تم نے مجھے مار دینا ہے, میرے بھائی کو ہی مارا تم نے اس طرح, میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. بالے سے کہتے ہیں, بھالا بڑا وجیح تھا, لمبا چوڑا. اسے کہتے تیرا, اس نے کہا یار میں نے ایک ہی ریکویسٹ کرنی ہے, مجھے ایک گولی نہیں مارنا. میں نے جب لوگ مارے تھے تو برسٹ مارتا تھا, مجھے زیادہ گولی مارنا, لیکن میرے چہرے کو داغدار نہیں کرنا, چہرے پہ گولی نہیں مارنا. یہ کئی پولیس والے جو اس واقعے کے عینی شاہد ہیں وہ بتا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ میرے چہرے پہ نہیں گولی مارنا. پھر اس سے پوچھا تو اس نے کہا, بالے نے, کہ اچھو
بتا دے یار, کوئی بات تو کہہ دے, انہوں نے مار تو دینا ہی ہے تجھے. اس نے کہا دیکھو مار تو دینا ہی ہے, مجھے پتا ہے کہ جب ہم کسی کو اغوا کر لیتے تھے, پکڑ لیتے تھے, تو ہم بھی اس کو چھوڑتے نہیں تھے جب تک مقصد پورا نہ ہو. تو تمہارا مقصد تو مجھے مارنا ہی ہے, تم مجھے مارو لیکن میں بھاگوں گا نہیں. اور پھر اس نے کہا کہ بس میں جا رہا ہوں تو مجھے سگریٹ پلاؤ. یہ بات بھی ہے, جیسا پہلے عابد باکسر اس نے کہا تھا کہ ایک سگریٹ پھینک دو ہماری طرف, انو چبیل نے. یہ ان کا جو ہے نا علاقوں نے کہا ایک سگریٹ. تو وہ پھر میں نے اسے پوچھا تھا تھانے دار سے, میں نے کہا یہ سگریٹ سادہ تھا کہ بھرا ہوا تھا؟ تو وہ کہتا ہے کہ سادہ ہی سگریٹ تھا, لیکن اس نے نام لیا تھا گولڈ لیف کا سگریٹ, اس لیے ہم نے گولڈ لیف کا سگریٹ اسے دیا اور اس کی آخری خواہش پوری کر کے اس کو اللہ کے پاس بھیج دیا. پھر خواتین سڑکوں پہ آئیں. لاہور میں 3 سے 4 دن جب تک پوسٹ مارٹم ہوتا رہا. اچھو اور بالا, ان کے پوسٹ مارٹم تک 3 دن لگے, اور وہ خواتین مظاہرہ کرتی رہی مردہ خانے کے باہر. اور انہوں نے ایس ایس پی لاہور, ایس پی سٹی, ایس ایچ او شادرہ, وزیر اعلیٰ اور بہت سے لوگ جو حکمران تھے, جتنے لوگ تھے مجھے نام بھی یاد نہیں, ان ساروں کے نام لے کے کتبے لگا کے پولیس. اچھا ایک اور بات, اچھو اور شیدی کی ماں نے ایک پٹیشن بھی دائر کی ہائی کورٹ میں, سیشن کورٹ میں بھی درخواست دی کہ میرے بچوں کو پولیس والوں نے مخالفین کے کہنے پہ مارا اور اس میں پیسے کمائے. بہت بھاری بھرکم رقوم کے الزامات بھی انہوں نے لگائے اور ثبوت بھی پیش کیے عدالت میں کہ جناب یہ دیکھیں یہ ہوا یہ ہوا, لیکن کسی نے کچھ نہیں سنی. بٹ صاحب ہر کرمنل کا انجام ایسے ہوا, لیکن 2-3 باتیں جو ہیں نا وہ بڑی عبرتناک ہیں اور سبق آموز ہیں. اچھا ان کے مرنے کے بعد ان کی فیملی کا کیا بنا؟ بٹ صاحب جو ایس ایچ او تعینات رہے نا وہ بعد میں ان واقعات کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے گھروں میں گئے, اب بھی گھر موجود ہے اوان ڈھائی والا میں. ان کی ایک بہن نصرت اوان اپنے میاں یعنی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جا رہی تھی, ابھی 2021 3 سال پہلے. تو راستے میں مخالفین نے, یہی گجر گینگ جو ہے, انہوں نے دونوں میاں بیوی کو مار دیا. ایک بہن تو اس سے چلے گی بیچاری, گھر میں بے آب و گیا گھر ہے, بالکل روشنی بھی نہیں جلتی, علاقہ برباد ہو گیا. میں نے وہ علاقہ دیکھا اس وقت جب انجمن کو ڈانس کے لیے وہاں اوان ڈھائی والا لایا گیا. اچھا انجمن نے رقص کیا بلا مبالغہ, 40-42 دیہات گرد و نواح کے, ان کے رہائشیوں نے یہ رقص دیکھا. اب لوگ یہ کہتے تھے جی کہ اچھو اور چیدی گن پوائنٹ پہ لے کے آئے ہیں. مجھے انجمن کے مینیجر نے کہا کہ سر ہم اگر اغوا ہو کے آتے تو ساتھ یہ عملہ بھی اغوا ہوا تھا کیا؟ ہم تو برضا و رغبت آئے ہیں, مرضی ہمیں سے دعوت دی ہے. لیکن یہ آنکھوں دیکھا واقعہ کہ لوگوں نے جو ویلے دیتے ہیں نا, جو نوٹ لٹاتے ہیں 10 کے 50 کے, 50 کا نوٹ نہیں تھا اس وقت, 10 5 100 وہ جو نوٹ لٹائے تھے وہ نوٹ انجمن نے نہیں لیے, اس کے کارندوں نے نہیں اکٹھے کیے. پھر کس نے کی؟ وہ انہی کے اچھو کے اور شیدی کے لوگوں نے نا, جو وہاں ان کے لوکل گارڈ تھے جو منتظمین تھے, انہوں نے وہ رقوم لے لی. لیکن انجمن کی جو پرفارمنس تھی نا, ان کا روب دبدبا تو شیدی انچو کا تو پہلے ہی تھا اس علاقے میں, اور ان کا وجکا دبکا دھونس ان کی جو ہے نا وہ عروج پہ آئی کہ انہوں نے کہا کہ یار انہوں نے تو ہمیں ایک ریکریشن تفریح بھی فراہم کی تھی نا, وہ تفریح فراہم کی ہے. اس پہ لوگ اچھو اور اس کی تعریف کرتے تھے. جس طرح ہم نے کئی ان جگہ بتایا کہ آپ علاقے سے باہر بدماشی کرتے ہوں, جو مرضی کرتے ہوں, لیکن اپنے علاقے میں آپ کے جو ہے نا وہ حیثیت اچھی ہوتی ہے. لیکن اب جو حالات تھے نا, 2-3 ایس ایچ اوز وہاں گئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے گھر میں نے تو وہ موقع دیکھا تھا نا جب ان کے ایک زبان پہ 40-42 گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو کے ڈانس دیکھ رہے تھے. پھر اب وہ حالت تھی کہ وہاں پورے حال میں قسمہ پرسی کے عالم میں انتہائی لاوارسی میں اس کی گھر والی عورتیں 2-3 جو رہ گئی ہیں وہ رہتی ہیں. اور ایک بات بڑی عجیب ہے کہ وہاں سے وہ پھول توڑ کے گلاب کے گیندے کے ہار بناتی ہیں کئی عورتیں ان کے گھر کی, اور باہر آ کے سڑکوں پہ بیچتی ہیں.
باہر چھابے لگا کے پھول، قبرستان قریب ہے وہاں کے لیے فروخت کیے جاتے ہیں. اس وقت وہ عورتیں حال پھور بیچ کے اپنا گزارا کر رہی ہیں، ان کے اہل خانہ. اور ایک بندے نے ان کے منشیات کا کاروبار شروع کیا تھا، یہ اچھو اور شیدی دونوں کا نام استعمال کر کے، لیکن پولیس نے 3-4 ریڈ کر کے اس کو بھی بھگا دیا وہاں سے. اب وہ بھی بھاگ گیا. اب ان کے گھر میں، خاندان میں مرد کوئی دکھائی نہیں دیتا، چند عورتیں ہیں، لیکن جس وہ حالت میں زندگی گزار رہی ہیں، لوگ کانوں کے ہاتھ لگاتے ہیں کہ کہاں اچھو اور شیدی کا وہ دور کہ جب وہ راج کرتے تھے پورے شہر پہ بدماشی کے ذریعے. دیکھیں لٹھ برداری تھی نا، ہاتھ میں بندوق ہے تو آگے لگایا سب کو. جرائم کی دنیا کا کوئی باب ایسا نہیں ہے جو انہوں نے رقم نہ کیا ہو. اور ان کے جانے کے بعد جو قسم پرسی کا عالم ہے، اسے لوگ توبہ طائب ہو کر یہ گناہوں کی ان کی جو ہے نا معافی مانگنی چاہیے کہ ان کے گھر والوں کا ذمہ داری ہے. تو لیکن جو حالات، جن حالات سے اس کے اہل خانہ گزر رہے ہیں، وہ ایک بہت بڑا سبق ہے جو ان کی پوری فیملی کے لیے ہے. آج کے سنو کرائم پوڈ کاسٹ میں ہم نے اچھو اور شیدی کے رائز اینڈ فال کو ڈسکس کیا، لیکن اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ لاہور کے کس گینگسٹر کی کہانی سننا چاہتے ہیں ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں.